آج بھی پوری دنیا کا دشمن، آج بھی پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتیں آج بھی محمد رسول اللہ کے مخالف اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کو فرقوں میں بانٹا جا سکتا ہے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے بانٹ سکتے ہیں، ان کو ہم قبیلے کے اعتبار سے بانٹ سکتے ہیں، لیکن جب بات رسول اللہ کی عظمت کی آئے گی، جب بات شان نبوت کی آئے گی، جب بات ناموس رسالت کی آئے گی، تو پھر ساری دنیا جانتی ہے ہم دیوبندی بریلوی بات میں ہیں، ہم انصاری پٹھان بات میں ہیں، تمام کے تمام رسول اللہ کے غلام ہیں اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آئی لو محمد پر کیا بولے ہیں حضرت مولانا عثمان صاحب لدھیانوی، شاہ امام پنجاب۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت شاہ امام پنجاب کے اس بیان کو پورا سماعت فرمائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آج ہر جگہ موجود ہیں، ان کا تعلق خون کا کوئی رشتہ اس سرزمین کے ساتھ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ قربان جائیں محمد رسول اللہ پہ۔ اپنے صحابہ سے ایک دن فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ افضل مسلمان کون سے ہوں گے بھائی؟ سب سے اعلیٰ والے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، فرمایا وہ تو افضل ہیں ہی، اللہ کے چنندہ بندے ہیں، اللہ نے ان کو چن کے بھیجا ہے، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم لوگ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تم تو افضل ہو ہی، تم نے مجھے دیکھا ہے میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو، ہمہ وقت میرے ساتھ رہتے ہو، میرا پوچھنے کا تو مقصد یہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ خود بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کا ذکر کیا، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو جائے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی عام بات ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہوں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، جن تک تو ابھی دین پہنچا ہی نہیں تھا، ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں مسجد نبوی میں؟ کوئی معمولی بات ہے یہ قسمت والوں کی بات ہے۔ ایمان والا ہونا، محمد الرسول اللہ کا غلام ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ ساری دنیا کا سرمایہ اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اگر ایک طرف رکھا جائے، تب بھی اس پردے کو کوئی برابر نہیں کر سکتا۔ غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہی سب سے بڑی عزت کی بات ہے، اس در کا نوکر ہونا، ان کے دروازے کا بھکاری ہونا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا ہی سب سے بڑی بات۔ لوگ بادشاہی میں عزت سمجھتے ہیں، اور یہاں ساری کی ساری عزت کہاں ہے جی؟ ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پوشیدہ ہے، ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاکری میں پوشیدہ ہے، ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ کے اوپر موجود ہے۔ جو اس در کا غلام ہوگا، قرآن پاک نے کہا، سورہ قرآن پاک میں 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فرمایا آؤ جو یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں، فرمایا ان سب کو بتا دو، کان کھول کر سن لو سارے کے سارے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، فرمایا جس کو میرے رسول سے محبت ہے اسی کو مجھ سے محبت ہوگی، جس کو مجھے ماننا ہے تو پہلے میرے رسول کی ماننی ہوگی، اس کو جس کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اس کو رسول اللہ سے محبت کا اعلان کرنا ہوگا، رسول اللہ کی غلامی کا اعلان کرنا ہوگا، رسول اللہ کی اطاعت کا اعلان کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا اعلان کرنا ہوگا، محمد رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی، محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہوگی۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ کا باغی ہے اور اس کے بعد کہے جس طرح مردود قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور پھر مرزا مرتد کو بھی مانتے، کان کھول کر سن لو کہ اللہ نے کائنات میں اپنے بعد صرف خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کو بنائے۔ اب قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، قیامت آ جائے گی، کوئی رسول بن کے نہیں آئے گا۔
آپ نے دیکھا نا کہ ہمیں دنیا نے کس بات میں ہم جڑے ہوئے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کو کہ ہم دیوبندی ہیں؟ کیا بھول گئے تم کہ ہم تو بریلوی ہیں؟ یاد نہیں کہ ہم پٹھان ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، سنی نہیں ہیں، انصاری نہیں ہیں، پٹیل نہیں ہیں، چوہان نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم سلمانی نہیں ہیں، ہم قریشی نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی پوری دنیا کا دشمن، آج بھی پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتیں آج بھی محمد رسول اللہ کے مخالف اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کو فرقوں میں بانٹا جا سکتا ہے، رنگ اور نسل کے اعتبار سے بانٹ سکتے ہیں، ان کو ہم قبیلے کے اعتبار سے بانٹ سکتے ہیں، لیکن جب بات رسول اللہ کی عظمت کی آئے گی، جب بات شان نبوت کی آئے گی، جب بات ناموس رسالت کی آئے گی، تو پھر ساری دنیا جانتی ہے ہم دیوبندی بریلوی بات میں ہیں، ہم انصاری پٹھان بات میں ہیں، تمام کے تمام رسول اللہ کے غلام ہیں اور دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یہ صفت کس نے پیدا کر دی مسلمانوں میں؟ اندازہ لگاؤ کتنا بانٹا دنیا نے اسلام کو، اس کے باوجود بھی آپ جب بیت اللہ میں نماز کی نیت باندھتے ہیں، جب مسجد نبوی میں نماز کی نیت باندھتے ہیں، جب کبھی اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز کی نیت باندھتے ہیں، تو پھر بار بار علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کمال ہے۔ دیکھو دنیا نے کتنا بانٹنے کی کوشش کی، اب بھی اگر شان نبوت کی بات آ جائے، اب بھی اگر ناموس رسالت کی بات آ جائے، اب بھی محمد رسول اللہ کی آن بان شان کی بات آ جائے، تو پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پوری امت مسلمہ ایک جگہ ہے۔ یہ برکت کس نام میں ہے جی؟ یہ عزت کس نے جوڑ رکھی ہے؟ یہ اتحاد کس نے پیدا کر رکھا ہے؟ صرف اور صرف ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ تبھی تو سونے رسول نے کہا تھا، پیارے پیغمبر نے کہا قربان جائیں ان کی ذات کے اوپر۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا میرے صحابہ افضل مسلمان وہ ہوں گے، کون سے؟ جو بھارت میں رہتے ہیں۔ کون سے؟ اور جو اپنے آپ کو انصاری قریشی پٹھان کہتے ہیں۔ کون سے؟ یہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی کہتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو شیعہ سنی بتاتے ہیں۔ فرمایا افضل مسلمان وہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا وہ ہوں گے افضل مسلمان۔ کون سے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو ہمارے بعد پھر ان کے بعد جو بہت بعد دنیا میں آئیں گے، جنہوں نے محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے صحابہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ان کو مجھ سے اتنا پیار ہوگا کہ وہ میری شان کے اوپر اپنی جان نثار کر دیا کریں گے وہ لوگ۔ تبھی تو محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے پتہ کر لو مسلمان ہم مکمل ہیں کہ نہیں۔ فرمایا میرے صحابہ جس کو میں یعنی محمد رسول اللہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، مال سے زیادہ، فرمایا جس کو اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے پیار ہے بس وہی ایمان والا ہے۔ جس کو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی علیہ السلام سے پیار ہے وہ ایمان والا ہے۔ اگر یہ ایمان میں تزلزل ہے، ذرا سا بھی شک ہے، نعوذ باللہ ذرا سا بھی شبہ ہے، تو پھر ہم بظاہر مسلمان نظر آ سکتے ہیں، ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا بس پھر معاملہ اچھا ہو گیا، تم ہمیں ایک بھیڑ بیچ دو، پیسے بھی بن جائیں گے، اور تم مالک کو بتا دینا کہ ایک بھیڑ تو آج شیر اٹھا کے لے گیا، چیتا اٹھا کے لے گیا، ایک درندہ اٹھا کے لے گیا۔ تو اس نے کہا ہاں مشورہ تو تمہارا اچھا ہے، لیکن ذرا مجھے ایک بات بتاؤ، اس گڈریے کو نہیں پتا کہ وہ امیر المومنین سے بات کر رہا ہے۔ کہنے لگا مشورہ تو تمہارا صحیح ہے،
اب وہ امیر المومنین بھی اس کا امتحان لینے کے لیے باتیں کر رہے تھے، تو اس نے کہا مشورہ تو تمہارا صحیح ہے کہ میں ایک بھیڑ آپ کو دے دوں اور آپ اس کو استعمال میں لائیں، پیسے بھی مل جائیں، میں مالکوں کو کہہ دوں کہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، شیر اٹھا کے لے گیا، درندہ اٹھا کے لے گیا، لیکن کہنے لگا کہ میرے بھائی مجھے اتنی سی بات کا جواب تو دو، کل قیامت کے دن جب میرا رب کے سامنے اس کا مالک پوچھے گا کہ فلاں فلاں میرا جانور کہاں گیا، تو اس وقت یہ والا بھیڑیا کہاں سے لاؤں گا جو اس بھیڑ کو اٹھا کے لے گیا تھا۔ امیر المومنین کچھ ہوئے، اپنے ساتھیوں کو کہا، فرمایا یہ دیکھو یہ وہ مزاج ہے جو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا ہے، یہ مزاج ہے جو محمد الرسول اللہ نے انسانوں کا تبدیل کیا۔ انسان پہلے بھی ایسے ہی تھے، انسان اب بھی ویسے ہی ہیں، فرق یہ ہے کہ جن لوگوں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے ان کے مزاج میں عدل آیا ہے، ان کے مزاج میں انصاف آیا ہے، ان کے مزاج میں دیانتداری آئی ہے، ان کے مزاج میں پاکیزگی آئی ہے، ان کے مزاج میں شرافت آئی ہے۔ اگر پتہ یہ لگا کہ جن لوگوں کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد جن کا مزاج سنت کے مطابق ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں دنیا کے سامنے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، جن کا مزاج سنت کے مطابق نہیں ہے وہ برائے نام مسلمان بنے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں بنے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وسائل نہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں سنتی، آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی مرتبے تک نہیں پہنچ رہے، تو کیا آپ کے مزاج میں وہ باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ نے کہی؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، قرآن نے بھی کہا، رسول اللہ نے بھی کہا کہ نماز 5 وقت میں پڑھنی ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے نماز کن پر فرض کی گئی؟ فرمایا جو ایمان والے ہوں گے، جو وفاداری کا عہد کریں گے، جو اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا عہد کریں گے۔ ارے جو نماز پڑھنے کے لیے جو دین وفاداری کی بات کرتا ہو، اس دین کے لوگ سیاست میں کسی کے وفادار نہ بنتے ہو، تو ان کو بتاؤ کہ اگر انہوں نے نماز سے وفاداری نہیں سیکھی تو کچھ بھی نہیں سیکھا ہے۔ جو نماز ادائیگی سے پہلے اس انسان کو استنجا کے ذریعے، وضو کے ذریعے پاکی کی بات کرتی ہے کہ بندہ پاک ہونے کے بعد پہلے وفادار ہو، پھر اس کے بعد پاک ہو، اور جن کے خیالات نہ پاک ہو، جو میدان سیاست میں اپنی قوم کے لیے دوسری قوموں کے لیے پاکیزہ خیالات نہ رکھتے ہوں، وہ بھی 5 وقت کی نیت باندھ کے کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں۔ جنہوں نے نماز سے پاکی نہیں سیکھی انہوں نے نماز سیکھی نہیں ہے۔ نماز نے مسلمانوں کو کہا کہ آؤ تمہیں رنگ ڈھنگ سکھا دیں جینے کا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک متعدد اٹھا لیجئے کہ امام کی اطاعت کرنی ہے، اور نیت باندھنے والا پیچھے کہہ رہا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز فجر کی 2 رکعت، پیچھے اس امام کے، یعنی یہ جو آگے میرے کھڑا ہے یہ اگر کھڑا رہے گا تو میں کھڑا رہوں گا، یہ اگر رکوع میں جائے گا تو میں رکوع میں جاؤں گا، یہ اگر سجدہ کرے گا تو میں سجدہ کروں گا، یہ اگر سلام پھیرے گا تو میں سلام پھیروں گا۔ بتاؤ تو صحیح اس ملک کے مسلمانوں کہ تم نے سیاست میں کس کو اپنا امام بنایا جس کے کہنے کے اوپر تم با ایک وقت کھڑے ہوتے ہو، با ایک وقت بیٹھ جاتے ہو؟ پتہ لگا نماز سے تم نے صرف عبادت کے رنگ ڈھنگ سیکھے، نماز کے ساتھ عزت کا رنگ ڈھنگ نہیں سیکھا ہے۔ نماز نے یہ سکھایا کہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں نماز گھر میں پڑھ لوں، میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، آتا ہوں ٹھوکر لگتی ہے گر جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میرا رب چاہتا ہے کہ تم مسجد تک آؤ، میرا رب چاہتا ہے امیر غریب بڑے چھوٹے کالے گورے سارے رنگ اور نسل کے لوگ ایک جگہ مسجد میں آ کے نیت باندھیں گے، ایک جگہ کھڑے ہوں گے، ایک امام کی اقتدا کریں گے۔ نماز تو گھر میں بھی پڑھی جا سکتی تھی، لیکن جماعت نے اتفاق کا راستہ دکھایا، جماعت نے آپس میں متفق ہونے کا راستہ دکھایا، جماعت نے کندھے سے کندھا مل کے کھڑے ہونے کا راستہ دکھایا۔ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں کہ اس نماز میں تم نے صرف جماعت میں کھڑے ہونے کا رنگ ڈھنگ سیکھا ہے، یا باہر جا کر بھی آپس میں اتفاق کی عنصر تمہارے اندر موجود ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا کرنا چاہیے اس دور میں؟ ارے جن کو محمد رسول اللہ جینے کا خوبصورت طریقہ بتا گئے ہوں،
جن کو وہ بتا گئے ہو کہ ایماندار رہنا، جن کو وہ بتا گئے ہو کہ غیبتوں سے پاک رہنا، جن کو نبی علیہ السلام نے سکھا دیا ہو کہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا، جن کو محمد رسول اللہ نے بتایا ہو کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا، جن کو نبی علیہ السلام نے ایک امام کی اقتداء سکھائی ہو، وہ دوسروں کو پوچھتے پھرتے ہیں ہم کو کرنا ہے تو کرنا کیا چاہیے جی؟ جس نماز میں قرآن پاک نے کہا ہو ارأیت الذی یکذب بالدین کہ نمازوں کی نمازیں خراب ہو گئی، کیوں خراب ہو گئی؟ میرے رب فرمایا کلی نماز ہی پڑھتے ہیں، یتیم کے منہ میں تو لقمہ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا یہ ابھی، اکیلی نماز ہی پڑھتے ہیں۔ اصحاب صفہ کا چبوترا تو تعمیر کرتے ہی نہیں، صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، تعلیم کی بات نہیں کرتے، صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، یتیموں مسکینوں بیواؤں کی خبرگیری کی بات نہیں کرتے، صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، مظلوم کو اپنی چھاتی سے لگانے کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب انہوں نے ابھی نماز کے وہ رنگ ڈنگ سیکھے ہی نہیں جس میں عزت کی زندگی جو ہے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ مزاج درست کرنا ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اکثریت کے جو بڑے لیڈران ہیں اور جو ملت فروش قائد ہیں، یہ درست ہے کہ ان کے دل میں ہمدردی نہیں ہے مسلمانوں کی، لیکن مسلمانوں کو بھی اپنا مزاج درست کرنا ہوگا۔ آپ کے مزاج کی خرابی نے آپ سے اتفاق کو دور کر دیا۔ آپ کیا سمجھے کہ نا اتفاقی کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ قرآن پاک نے راز بیان کیا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ نے راز بیان کیا، فرمایا میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی میرے راستے پہ مضبوطی سے چلنا۔ لیکن آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں نا اتفاقی مت کر رہا ورنہ تمہاری ہوا نہیں ٹکنے والی ہے۔ اللہ کریم نے راز بیان کیے، جن کے پاس خزانہ اور راز کا، جو دوسروں کو جوڑ سکتے ہوں، جو غیر مسلموں کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہوں، جو یتیموں اور مسکینوں کے زخموں پر ملہم لگا سکتے ہوں، وہ پوچھتے پھرتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس رات کو تشریف لائے عشاء کی نماز کے بعد، انہوں نے ایک لمبی لسٹ دی کہ اتنے مولوی ہیں بڑے بڑے، یہ ایک اسٹیج پہ آ جائیں تو ہمارا کام بن جائے گا۔ ارے جن کو حب جاہ کی پڑی ہو، جو دین کی بات بعد میں کرتے ہو، اپنی جماعتوں کی بات پہلے کرتے ہو، وہ کس طرح ایک منصب پہ اکٹھے ہو جائیں گے آگے؟ آپ بتائیں کہ زمینی سطح پر، مسلمانوں آپ بتاؤ کہ زمینی سطح پر آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کہ آپ میں برادری واد کے مرض پایا جاتا ہے؟ کہ آپ ایک دوسرے کو یا غیر مسلموں کو ذاتی معاملات میں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ تو بتائیں، کام تو بنیاد سے شروع ہوگا۔ بنیاد کی اینٹ تو کوئی بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کہ میں وہ کل سوچو جو مینار کے اوپر لگا دیا جائے، جو دور سے نظر آنا چاہیے کہ فلاں ترم خان نظر آ رہے ہیں۔ بنیاد کی اینٹ تو بننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ بنیاد کی اینٹوں میں عاجزی ہے، انکساری ہے، ان میں للہیت ہے، ان میں نام و نمود نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خواب میں پوچھا نا، ایک بزرگ نے، غزالی مغفرت کیسے ہوئی؟ اتنی حدیثیں لکھی، اتنی تفسیر لکھی، فرمایا بس وہ جو ایک قلم اٹھایا تھا اور اس قلم پر لکھنے سے پہلے مکھی آ کے بیٹھ گئی، اس نے وہ سیاہی کا پانی پیا گرمی کی وجہ سے، میں نے وہ مکھی نہیں اڑائی تو میرے رب نے پوچھا تھا مرنے کے بعد، غزالی وہ مکھی تیری تعریف نہیں کر سکتی تھی، وہ مکھی تو لوگوں کو جا کے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس بندے نے میرے ساتھ بھلا کیا ہے، تو نے کیوں اس کے ساتھ بھلا کیا؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ آپ کی مخلوق تھی، میں نے آپ کی ذات کے لیے کیا، تو اللہ فرماتے کہ اچھا جو بندہ میری ذات کے لیے کچھ کرتا ہو تو کیوں نہ میں پھر اپنے اس بندے کو بخش دوں۔ ہر ایک کو فکر ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے پردھانوں کو، چھوٹے چھوٹے کلف لگائے ہوئے کرتے پجامے والوں کو پوچھو، آپ گفتگو اگر ان سے شروع کریں گے، گفتگو اگر آپ شروع کریں گے، سنو مسلمانوں، صرف بڑوں کی بات نہیں، انہوں نے تو جو کرنا تھا کر گزرے۔ آپ سنو، آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو مخلص ہیں، آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں، آپ کے محلے کے جو امام ہیں، محلے میں جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں، محلے میں جو دیانتدار لوگ ہیں، لیکن آپ ان کی بات نہیں سنیں گے، آپ ان کی بات سنیں گے جو آپ کو کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہر ایک اینٹ کو، میں نے گزشتہ جمعے بھی آپ سے عرض کی تھی، ہمیں یہی غلط فہمی ہے کہ دین ہم سے چل رہا ہے۔
इल्ला तनफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तबदिल कौमन गैरकुम। अल्लाह फरमाते हैं नहीं सीधे रास्ते पे आओगे, तुम्हारी जगह किसी और कौम को हाथ में इस्लाम का परचम पकड़ा देंगे। हर एक को गलतफहमी है, आप गुफ्तगू तो कीजिए। आप ये क्यों कहते हैं आप हुकूमत, मुझे किसी साहब ने कहा कि आप बार बार कहते हैं हुकूमत का कसूर। अरे भाई, जिनके पास खुद वसाइल मौजूद हो, जो बजाते खुद अपने मेंबर पार्लियामेंट में पहुंचा सकते हैं, जो एमएलए जिता सकते हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। भाई, आपने खुद अपनी कौम के लिए क्या किया है? अपने गिरेबान में पहले झांके ना, पहले अपना कसूर देखा जाएगा, पहले अपनी कमी देखी जाएगी। डॉक्टर तो दवाई दे सकता है, परहेज तो आपने करना है। छोटे छोटे जो लोग हैं उनको ये गलत फहमी, आप गुफ्तगू शुरू कीजिए, इधर कुरान पाक पढ़िए, लोगों से गुफ्तगू कीजिए। ओ जी मैं मस्जिद का सदर हूँ, मैंने इतना काम कर दिया, मैंने ये बना दिया जी, मैंने वो कर दिया। जो अल्लाह को बात पसंद नहीं, शैतान को जब अल्लाह ने फरमाया कि मैंने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, चल सजदा कर, तो शैतान ने लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल किया। कुरान पाक को पढ़िए, उसने कहा मैं इनसे बेहतर हूं। अल्लाह ताला को लफ्ज़ मैं से नफरत हो गई। तकब्बुर करना अच्छी बात है, तकब्बुर अल्लाह की सिफ्त है, लेकिन ये लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह का नाम है ये, अल्लाह ने अपना नाम बयान किया कि मैं तकब्बुर करने वाला हूं, वो तो सिर्फ अल्लाह ही है। अब जिस कौम को खुद ही तकब्बुर हो गया हो कि जी मैं तो फलां खां साहब हूँ, मैं अंसारी साहब हूँ, मैं कुरैशी साहब हूँ, मैं शेख साहब हूँ, मैं डार साहब हूँ, मैं सलमानी साहब हूँ, पता नहीं कितने साहब हो। भाई, तुम सब कुछ हो, ये तो बताओ कि मुसलमान साहब भी हो कि नहीं हो। जमीनी सतह से शुरू होइए, लोगों को कोसिए मत, सियासतदानों को मत कोसिए अब जाके कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपके पास जो बेहतरीन लोग मौजूद हैं, साले क़यादत, अच्छी क़यादत लेके आइए। आप उस क़यादत को देख रहे हैं जो सिर्फ टीवी पर और व्हाट्सएप पर आ रही है, और जो आपके मोहल्ले की मस्जिद में क़यादत मौजूद है, आपके घर में क़यादत मौजूद है, आपके मोहल्ले में क़यादत मौजूद है, जो साले भी हैं, नेक भी हैं, हमदर्द भी हैं, आप उनकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। और दिल को थोड़ा बड़ा कीजिए। आपको नमाज में चाहे 10 लाख लोग भी अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं, 10 लाख लोग भी, 50 लाख हो जाए, हज की नमाज में होते हैं, फिर भी आगे मुसल्ले पर अगर खड़ा होगा तो सिर्फ एक बंदा, एक इमाम खड़ा होगा। किसी की जरूरत नहीं है वो कहे जी 50 लाख आदमी है तो हम अपने 1-1 लाख आदमी का इमाम खड़ा करेंगे। नमाज ने सिखाया नहीं आपको कि इताअत में रहिए, फर्माबरदारी में रहिए। आप बताएं तो सही कि क्या आपकी मस्जिद में, आपके हल्के में सियासी तौर पर भी आप इताअत में हैं, आप फर्माबरदारी में हैं? 1947 के बाद अब तक बस एक मौलवी पैदा हुआ है, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब मद्दजिल्लु अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए, जिसने सियासी तौर पर कोशिश तो की। हमारे अकाबरीन जो है शेखुल इस्लाम सैयदना हुसैन अहमद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, रईसुल अरहार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अमीरुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सहवारवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम हिंद मुफ्ती कफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, ये सब के सब मौलवी भी थे, सियासतदान भी थे। बताओ तो सही किस सियासत के मैदान में इन उलमा ने कदम पीछे खींचा? आगे पहली सफ में हमेशा आगे रहे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी जब हुई, जब वेवल कॉन्फ्रेंस भी हुई अंग्रेज के साथ, जहां मुताद्दिद लोग बैठे थे, मुताद्दिद सियासी जमातों के लोग बैठे थे, वहां उलमा कराम बराबर उस स्टेज के ऊपर, उस मेज के ऊपर मौजूद थे जो अंग्रेज के साथ बैठ के मीटिंग की गई इस मुल्क को आजादी दिलवाने के लिए। अब हम कहेंगे जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो बंदा ये कह दे कि जी मेरा तो दीन से ही ताल्लुक है, सियासत से कुछ नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने वाला नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो रास्ता अता फरमाते हैं वो प्यार और मोहब्बत का, इत्तफाक और सलामती का। इस्लाम नाम ही सलामती का है, और सलामती में तो बस वही बंदा होगा ना जिसका हर एक चीज में एक मर्तबा होगा। जो मर्तबा ही नहीं है तो फिर सलामती कहां से? मर्तबा होना निहायत जरूरी है ना। तो आप में जो लोग, जो मुसलमानों में सिर्फ बैठे कोस ही रहे हैं, उनसे मैं इत्मीनान से ये कहना चाहता हूं कि भाई खुद भी कुछ 2 कदम आगे बढ़ लीजिए।
آپ بھی 2 قدم آگے بڑھیے. ایک پیر برادری واد کی پونچھ پہ رکھیے, ایک پیر نفرت پہ رکھیے, اور پھر محبت کا اعلان کیجئے, صرف اپنوں ساتھ نہیں, غیروں کے ساتھ بھی. صلاحیت لوگوں کو تسلیم کیجئے, اپنے اندر مادہ لائیے نماز کی طرح, کہ جس طرح ہم نماز میں اپنے امام کی اقتدا کرتے ہیں, گھر میں ہم اپنے باپ کی اقتدا کریں گے, محلے میں اپنے صدر کی اقتدا کریں گے, حلقے میں اپنے امیر کی اقتدا کریں گے. صلاحیت پیدا کیجئے. یہ جو مزاج ہے آپ کا نکتہ چینی کا, یہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے. حوصلہ افزا نکتہ چینی جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کا کام ہے جو دوسرے کو سیدھے راستے کے اوپر لا سکتے ہیں, لیکن پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات پیدا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مخالفت پیدا کرنا, سیاسی طور پر کسی کو اپنا قائد نہ بنانا, سیاسی طور پر کسی اور کو آگے لے جانے کی کوشش ہی نہ کرنا, اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ملک کی پارلیمنٹ نے دروازے کھلے رکھے ہیں آپ کے لیے کہ آؤ بھائی, جیت کے آؤ, ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. آپ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ میں تو جائیں گے نہیں, ہم تو باہر بات کریں گے. اس لیے اس ذہن کو بنا لیجئے اپنے اچھی طرح کہ دوسروں کو کوسنا بند کر دیجئے. اور سارے کے سارے, یہ تو سستا نکتہ ہے, یہ تو چھوٹا سا سستا نکتہ ہے جو آج کل کے مقرر ہیں نا, جو شیلے و تقریر کرتے, وہ جی سرکار نے یہ کر دیا, حکومت یہ کر دے گی. کوئی مسجد اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی جب تک آپ سیاسی طور پر مستحکم رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت کسی مسجد کو نہیں ہلا سکتی ہے. آپ سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے, پھر جو مرضی ہوتا رہے. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں, جتنے بھی دستور بنتے ہیں, قانون بنتے ہیں, میرے بھائی وہ سڑک کے اوپر نہیں بنتے, وہ ویدھان سبھا میں بنتے, وہ پارلیمنٹ میں بنتے, وہاں جہاں آپ اپنی نمائندگی رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بتاؤ کس طریقے کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہے. پیارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ لو کبھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت فرمائی, مدینہ المنورہ پہنچے, پہنچتے ہی نہ مسجد نبوی کی جگہ خریدی, نہ گھر کے لیے کوئی جگہ خریدی, نہ قیام گاہ کی بات ہو رہی ہے. سیدھا ہی پوچھا کہ متعلقہ حکومت کون سی ہے, کہ جی فلاں فلاں یہودی کا, بلاؤ, اٹھاؤ بخاری شریف. فرمایا آؤ ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدہ لکھیں گے کہ کیا حقوق ہونے چاہیے تمہارے بھی اور ہمارے بھی. پڑھیے بخاری شریف کو. جس کے نبی نے, جن لوگوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جینے کا رنگ دیا ہو, ڈھنگ عطا کیا ہو کہ بھائی اس طرح جینا ہے. وہ قوم کہتی تھی ہم نے کرنا کیا, اللہ کے بندے کرنا کیا ہے, جو جس دور میں جو چیز سامنے آئے گی وہی استعمال کریں گے نا. اب دور آ گیا ٹیکنالوجی کا, اب دور آ گیا پولیٹیشنز کا, اب دور آ گیا سیاست کا, اب دور آ گیا پارلیمنٹ میں جا کے بات کرنے کا. تو بھیجو اپنے لوگوں کو وہاں تاکہ وہاں بیٹھ کے تمہاری بات کریں. اور صرف یہی باتیں نہ کریں کہ مسجد چاہیے, قبرستان چاہیے. مسجدیں اور قبرستان تو موجود ہیں, ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے کہ یونیورسٹیاں چاہیے, کالج چاہیے, روزگار چاہیے, بہترین تعلیم چاہیے, نئے اسلامی ادارے چاہیے, اسکول چاہیے, اچھے کالج چاہیے, انسٹیٹیوٹ چاہیے بڑے بڑے, جہاں نوجوان بیٹے اور بیٹیاں پڑھ کے بہترین روزگار کما سکیں, جہاں وہ اسلام کے نمونے بن کے لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ بہترین ایمان والا کیسا ہوتا ہے. مساجد کے اندر ڈسپینسریاں چاہیے, مسجد کے اندر یتیم خانوں کا قیام چاہیے. کیا نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کا چبوترا قائم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا جو یتیم ہے, مسکین ہے, محتاج ہے, جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ہم ان کو یہاں رکھیں گے, خود بعد میں کھائیں گے, ان کو پہلے کھانا کھلایا جائے گا. آپ کی مسجد کا اصحاب صفہ کا چبوترا کہاں ہے؟ نہیں ہے ہمارے پاس. جن کو مکمل نظام پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہو, وہ بار بار پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے بھئی کرنا کیا ہے. اللہ کے بندے, جس دور میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اب نماز کا وقت ہوائی جہاز میں ہو جاتا ہے, تو یہ تھوڑی پوچھنے جاتے ہو کہ نماز نیچے اتر کے پڑھیں گے, آپ وہیں پڑھتے ہیں اپنی سیٹ کے اوپر. اب وقت ہے سیاست کے میدان میں آگے آنے کا, اب وقت ہے سیاسی طور پر شعور بیدار کرنے کا, اب وقت ہے سیاسی قائدین کو اپنا ہمنوا بنانے کا. اب وہ جو کام اگر کوئی ایسا بزرگ کر رہا ہے, تو پھر اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیٹ میں جن کے درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پیٹ میں کچھ خرابی ہے,
اس درد کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ مخلص وہی ہے جو آپ کو عزت کا راستہ دکھا رہا ہے، مخلص بندہ وہی ہے۔ ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں، مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بجنور کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جتنی بار بھی گفتگو کی ہے ٹھوک بجا کے پارلیمنٹ میں کی ہے، اور راجیہ سبھا سے نہیں گئے، جب بھی پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں جیت کر پہنچے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر پہنچے ہیں۔ جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دکھانا چاہیے، آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں ہم لوگ پیدا ہوئے، ہمارے آب و اجداد کی دھرتی ہے، اس ملک کے لیے ہم نے بہترین قربانیاں دی ہیں، اور آج کل لیڈروں نے کیا کام پکڑ لیا، وہ جی فلاں آ رہا ہے تمہیں یہ کر دے گا، فلاں آ رہا ہے وقف ختم کر دے گا۔ کون ہے ایسا جو مسلمانوں کی مساجد اور وقف کو ختم کر سکے؟ مسلمانوں کو ڈرا کے کچھ سیاست کرنے کی کوشش نہ کرو، ان کو یہ بتاؤ کہ بہترین زندگی اس ملک کے ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، دلتوں کے ساتھ مل کے بہترین زندگی کیسے گزاریں گے، ملک کی خدمت کیسے کر سکیں گے، یہ بتاؤ ان کو راستہ۔ ڈرانے کی کوشش نہ کرو، وہ دور چلے گئے کہ آپ ڈراتے رہے اور ڈرا کے اپنا مسئلہ سیدھا کرتے رہے، وہ وقت نہیں ہے اب۔ اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی گفتگو ملت اسلامیہ سے علماء لدھیانہ نے کی ہے، اس میں مفاد اپنے دین کا، قوم کا اور ملک کا ہوتا ہے، کبھی کسی خاص شخصیت پر انگلی نہیں اٹھائی۔ لیکن گزشتہ جمعے کے بیان کے بعد جہاں لاکھوں مسلمانوں نے کہا کہ ہاں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، وہاں گنتی کے 4 لوگوں نے پیغام مجھے بھیجا کہ جو عزت تمہیں دی ہے وہ ہم چھین لیں گے۔ میں کہا یہ پہلی بار پتہ لگا، قرآن نے تو کہا کہ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ جسے چاہے گا عزت دے گا، جسے چاہے گا عزت واپس دے۔ تو راحت اندوری نے کہا، ایک مسلمان نے پھر مجھے خود ہی لکھ کے بھیجا کہ اگر راحت اندوری نے ایمرجنسی میں، جب ملک میں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگا دی تو اس نے شعر لکھ دیا تھا کہ سرکار چور ہے، تو اس کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے، تو اس نے کہا جناب میں نے یہ تھوڑی لکھا کہ ان کی سرکار چور ہے، تو اس نے کہا نہیں تو ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ تو کن کو کہہ رہا ہے۔ ہم نے پورے ملک کے ان سیاستدانوں کو، پورے ملک کے ان ملت فروشوں کو کہا جو دکھ درد میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، کسی ایک آدمی کو نہیں کہا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو پیٹنٹ کروا لیا اپنے نام کہ مسلمان ان کے باپ کی جاگیر ہیں اور جیسا چاہیں گے ان کی خرید و فروخت کرتے رہیں گے، تو انہیں یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، پوری قوم اس بات کو سمجھ لیجئے۔ میں زمینی سطح پہ، ابھی میرا دورہ ہوا تھا، اتر پردیش بھی جانا ہوا ایک شادی میں، زمینی سطح پہ آپ ٹی وی کو کم دیکھیے، واٹس ایپ پہ کم جائیے، ہم نے زمینی سطح پہ اس بات کو نوٹ کیا، جس طرح سوشل میڈیا دکھاتا ہے کہ مسلمانوں میں اور غیروں میں نفرت ہے، زمینی سطح پر وہ نفرت موجود نہیں ہے، زمین پر وہ نفرت موجود نہیں ہے۔ 100 میں سے 2-4 ہوں گے، لیکن اکثریت آپ بازار میں جائیں، مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، دلت بھائی، وہ ایک ہی دکان پر خرید رہے ہیں، ایک ہی دکان پر سامان بیچ رہے ہیں، ایک ہی جگہ کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ سیاستدان کہہ رہے ہیں اپنی اپنی قوم کو، کوئی ہمیں ڈرا کے چاہتا ہے ہمارا لیڈر بن جائے، کوئی انہیں ڈرا کے چاہتا ہے ان کا لیڈر بن جائے۔ تو ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ زمینی سطح پہ آپ نے کیا کرنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، جس طرح نماز کی ادائیگی اسلام نے سکھائی، جس طرح للہیت اسلام نے سکھائی، جو دیانتداری، ایمانداری اسلام نے سکھائی ہے، زمینی سطح پہ مسلمانوں وہ کام کیجئے، خدا کے واسطے نکتہ چینی ایک دوسرے پہ کرنے چھوڑ دیں۔ ایگزامپل سیٹ اپ کیجئے۔ صاحب جو رات میرے پاس آئے تھے ان کو میں نے یہی کہا، میں کہا آپ کے دل میں تو بہت درد ہے اسلام کا، کہنے لگا جی بہت درد ہے۔ میں کہا یہ بتاؤ کیا آپ نے بھی شادی بنا دہیز کے کی ہے؟ کیا آپ نے بھی اپنی مسجد میں کوئی دواخانہ کھولا ہے جہاں غریبوں کو مفت دوائی ملتی ہے؟ کیا آپ کی مسجد میں بھی کمپیوٹر سینٹر موجود ہے جہاں بچے فری میں کمپیوٹر سیکھ سکیں؟ کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایسی چھوٹی این جی او ہے جو محلے میں بیواؤں کو، یتیموں کو چپ چاپ مہینے میں راشن دے دے، جو یہ نہ دیکھے کہ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، دلت ہے، کون ہے؟
آپ اپنی ذاتی سطح پر کیا ایگزامپل سیٹ اپ کر رہے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو دوسروں پر نکتہ چینی کو چھوڑیے، ذاتی اپنی ایگزامپل، اپنا معیار، اپنا نمونہ پیش کیجئے۔ آپ کو دیکھ کے لوگ کہنے لگے، آپ کی مسجد کو، آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگ کہنے لگے کہ وہ دیکھو فلاں شہر کے فلاں علاقے کے لوگ، سکھوں کو کہتے نہیں لوگ کہ دیکھو کتنی بہترین انداز میں کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں 1450 سال پہلے سکھا دی ہوں، ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس ملک میں اسی طرح کا ایک نظام اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں قائم کرے، جس سے ہم لوگوں کا سیاسی شعور بھی بیدار کر سکیں اور اخلاقی شعور بھی بیدار۔ اتنی بڑی کہ نبی علیہ السلام کو مکہ المکرمہ سے مجبوراً ہجرت کا حکم آ گیا، لیکن ہوا کیا؟ پھر اللہ کریم نے کائنات کو دکھایا ہے معجزہ۔ ابو جہل نے جو تحریک شروع کی تھی، جس میں عتبہ بھی آیا، امیہ بھی آیا، ولید بھی آیا، ابو لہب بھی آیا، جس میں کیسر و کسریٰ بھی آئے، پرویز بھی آیا، جس میں فرانس کے بادشاہ بھی کوٹے، جس میں برطانیہ کی ملکہ نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا ایک وقت میں آ کے، پھر اللہ نے دکھایا نبی علیہ السلام کی معجزاتی طاقت جو تھی کہ دیکھو میرے نبی علیہ السلام کو دنیا کی تمام طاقتیں مل کے چاہتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج 2024 میں صبح کو سماترا ایک جزیرہ ہے انڈونیشیا کا، وہاں سے جب سورج نکلتا ہے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ چلتا رہتا ہے وقت اپنے لحاظ سے، لیکن آسان بند نہیں ہوتی۔ دنیا کے 210 تقریباً ملکوں میں کوئی رنگ اور نسل ایسی نہیں ہے جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے موجود۔ یہ اتنا بڑا معجزہ کہ کائنات کی سپر پاور پیچھے رہ گئی۔ ابو جہل ہار گیا، عتبہ ہار گیا، ولید ہار گیا، پرویز زمین کے اندر مل گیا، فرانس کا بادشاہ رینالڈ ختم ہو گیا، ملکہ برطانیہ کی نسلیں ختم ہو گئی۔ آج برطانیہ کے گلی کوچوں میں اللہ اکبر کی صدائیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو اتنا بڑا معجزہ ہوا ہے، یہ ہوا کیسے؟ یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی سوچا آپ نے اس بات کو کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ اس کے اوپر کبھی گفتگو کی ہے؟ مانتا ہوں آپ گفتگو کرتے ہیں داڑھی پر، مونچھوں پر، پگڑی پر، پاجامہ اونچا ہو نیچا ہو، اس کے اوپر نیت کیسے باندھنی ہے، اس پر یا رسول اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا، اس پر جس سلسلے سے، جس وجہ سے، جن نقشہ قدم پر چل کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، وہ وجوہات کیا ہے، وہ بنیاد کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی۔ اب اتنے لوگ بیٹھے، میں پنجابی ہوں، آپ بنگالی ہیں، کچھ لوگ بہار سے آئے ہوئے ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم میں کوئی مدینہ منورہ کا رہنے والا تو نہیں، ہم میں کوئی مکے کا رہنے والا تو نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سب سے بڑا انقلابی معجزہ کائنات میں آج یہی ہے کہ پوری دنیا میں جتنی قومیں، جتنے رنگ ہیں، جتنے نسلیں، جتنی زبانیں ہیں، آپ کہیں چلے جائیں، فرانس، جرمن، ٹوکیو، ساؤتھ افریقہ، انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا، جاپان، امریکہ، اردن، اسپین، جہاں مرضی چلے جاؤ، لیکن جب نماز کا وقت ہوگا ایک یا دو مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائیں ضرور سنائیں گے، جہاں مرضی چلے جائیں گے۔ یہ پوری دنیا میں اسلام پہنچا کیسے بھائی؟ ہر جگہ تو جنگ نہیں ہوئی ہے، ہر جگہ تو
पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंचा कैसे, उसकी बुनियादी वजह क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को इस्लाम का कौन सा पैगाम दिया, हम क्या चाहते हैं, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या चाहते हैं, इस बात के ऊपर गुफ्तगू होनी जरूरी है और इस राज को लोगों को बताना जरूरी है ताकि दीन इस्लाम की उन बुनियादी बातों को हम जान सकें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चाहते हैं। पीछे जाना होगा हमें, अगर बुनियाद पता करनी है कि हम मुसलमान कैसे हुए, हम तक दीन कैसे पहुंचा, हमारे आबो अजदाद ने प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ क्यों कर की थी, वो क्या वजूहात थी कि लोग कबीलों के कबीले मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचने शुरू हुए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैठ करने लगे। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा, उस तारीख को ढूंढना होगा, उन बातों को पढ़ना होगा, उन्हें देखना होगा कि उस दौर में था क्या, हुआ क्या, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर उसको तब्दील कैसे किया, दुनिया को क्या हुआ था उस दौर में। आइए 1450 साल पीछे चलते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा है, किसी के घर बेटी जब पैदा होती है तो बाप, बेटी का बाप जो है उस बेटी को उठा के ले जाता है जबरदस्ती मां की गोद में से और उसको जिंदा जाके खेत में खड्डा खोद के दफना देता है, क्योंकि उसका ये मानना है कि अगर ये बेटी बड़ी होगी तो मुझे किसी को अपना दामाद बनाना पड़ेगा। अच्छा, आपने सुना तो होगा कि ये सब कुछ मक्के में ही हो रहा था, सुना है ना ऐसा आपने? पूरी बात नहीं सुनी ना, पूरी नहीं ना सुनी, अरे बताओ पूरी नहीं ना सुनी, क्यों नहीं सुनी है? मौलवी की तनख्वाह कम है, इनको पता है इसलिए नहीं सुनी आप। हाँ मैं समझ, लेकिन बोलने की जरूरत नहीं है, जो लोग भी बोल रहे हैं वो खुद चुप हो जाएं तो बड़ी बात है। जो यहां बोल रहे हैं अगर आप लोग ही चुप हो जाएं तो बड़ा एहसान होगा। वैसे मैं महसूस करता हूं बिहार में यहाँ पे आप लोग जलसों को अब रस्म समझते हो कि बस एक रस्म है, अदा करनी है, कोरमा बिरयानी पकानी है, बस मेहमानों को खिलाना है, सुभान अल्लाह करनी है, तुम अपने घर में अपने घर। रिवायतों पे चलिए, रस्मों पे नहीं, रस्में बदलती रहती हैं, रस्में खत्म हो जाती हैं। मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला तरीन रिवायतों को कायम किया है। तो बात ये मैं कर रहा था कि 1450 साल पीछे चलते हैं। अब पीछे गए तो देखा मक्के में किसी के घर बेटी पैदा हुई, उसने बेटी को उठाया जाके रेत में दबा दिया कि मुझे किसी का दामाद बनाना पड़ेगा। फिर मक्के से 500-600 मील आगे एक शहर है जिसको आज आप मदीनतुन नबी कहते हैं, उस शहर का जो हाकिम है उसका नाम शमून यहूदी है। उसने एक कानून बनाया कि अगर किसी की भी बारात आएगी तो दुल्हन पहले हमारे महल में 15 दिन। अच्छे पाकीज़ा लोग रोते हैं कि देखो जबरदस्ती हमारी दुल्हन को ले जाया गया, लेकिन उसने कानून बनाया कि दुल्हन पहले हमारे घर रहेगी, उसके बाद आपके पास जाएगी। अब मदीने से और 1000 किलोमीटर आगे जाते हैं तो कैसरो किसरा एक बादशाह है, उसकी हुकूमत है वहां पे। उसने कानून बनाया कि जितने गरीब लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, गांव में रहेंगे, खेतों में काम करेंगे, इनको कपड़ों की जरूरत नहीं है, रिहाइश की जरूरत नहीं है, इनकी शहर में आने पर पाबंदी है, इनसे अच्छी फसल, अच्छे फल वो इकट्ठे करके ले आए जाए, कोई पैसा इनको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीने का हक सिर्फ आला सफेद चमड़ी वालों को है, उसके अलावा किसी और को जीने का हक जो है वहां से कुछ और आगे जाते हैं जिसको फारस कहते हैं। वहां के हुक्मरानों ने भी कानून बना रखा है कि हमारे बच्चे बच्चियां अगर उदास हो जाएं
تو 20-25 لوگوں کو پکڑ لو, ان کی گردنیں اتارو تاکہ یہ تڑپتے ہوئے جسموں کو دیکھ کے بچے خوش ہو جائیں, کھیلیں ان کے ساتھ. یہ دنیا کی حقیقت ہے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے, اس دور کی باتیں ہیں. سنو مسلمانوں, اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے. فارس سے تھوڑا اور آگے چلے جائیے, جس کو منگولیا کہتے ہیں آج کے دور میں, جہاں تاتاری رہتے تھے, انہوں نے دستور بنا رکھا ہے تاکہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بہادر ہیں, ہم طاقتور ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو پکڑو, ان کی کھوپڑیاں اتارو, کھوپڑیوں کا مینار بناؤ. جس طرح آپ مسجدوں کے مینار بناتے ہیں, شہر کے باہر کھوپڑیوں کے مینار بناؤ تاکہ اگر کوئی ہمارے شہر میں آئے اس کو پتا ہو کہ یہاں طاقتور لوگ رہتے ہیں. دیکھو 10-10 ہزار کھوپڑیوں کے ان کے شہر کے باہر مینار بنے ہوئے ہیں. وہ صرف مینار بنانے کے لیے لوگوں کی گردنیں اتارتے ہیں. اس سے آگے چلے جاؤ, اور جس کو آج آپ ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں, وہاں کیونکہ بادشاہوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے, وہاں کوئی فیکٹریاں نہیں ہیں, وہاں کی زمین زیادہ اپجاؤ نہیں ہے, تو انہوں نے نرالا کام نکالا. کیا وہ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ رات کو کسی بھی گاؤں میں جاؤ, پورے گاؤں کے لوگوں کو پکڑو, ان کے پیروں میں بیڑیاں پہناؤ, ان کے چہرے گرم لوہے سے ڈھانپو, پھر ان کو منڈی میں لے جا کے بیچو, عورتوں کو بیچو, مردوں کو بیچو, بچوں کو بیچو, بوڑھوں کو بیچو. اگر کوئی بغاوت کرے تو اس کا سر اتار دو. اور آگے چلے جائیے, جس کو دنیا کہتی ہے کہ سب سے بڑی تہذیب ہے چائنا, انہوں نے اپنے ملک کے چاروں طرف دیوار کھینچی. انہوں نے کہا کہ کسی کو اندر نہیں آنے دیں گے, کیونکہ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ اعلیٰ ترین لوگوں کا ہے, کسی کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں. اس سے اور آگے چلے جائیے, یہ پورا ایشیا کنواں ہے, پانی ہے, لیکن 2 رنگ اور نسلوں کے لوگ ایک کنویں سے پانی نہیں پی سکتے. اور آگے چلے جائیے, جس کو اندلس کہتے ہیں آج کے ٹائم میں, جس کا نام اسپین ہے, وہاں سے فرانس کے لیے سڑک جاتی ہے, وہاں سے فرانس سے یونائٹڈ اسٹیٹ, جس کو آپ انگلینڈ بولتے ہیں, وہاں تک وہ شاہراہ پہنچتی ہے. تو انہوں نے قانون بنایا کہ جو چٹی چمڑی والے ہیں بس وہی انسان کہلائیں گے. وہاں کی عدالت میں آج بھی وہ مقدمہ رکھا ہوا ہے جس میں ایک زمیندار نے, کھیت مزدور نے درخواست دی عدالت میں کہ میرے مالک نے پچھلے 1 مہینے سے مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا, پیسے نہیں دیے, بھوک کی وجہ سے میرا بچہ مر گیا ہے, آپ میرے مالک کے خلاف مقدمہ چلائیے. تو اس دور میں میرے نبی کے آنے سے پہلے جج نے یہ فیصلہ کیا, کیونکہ تمہارا رنگ کالا ہے, کیونکہ تمہاری نسل جو ہے بہت نیچی ہے, تمہاری ذات بڑی نیچی ہے, اس لیے تم انسانوں کی کیٹاگری میں نہیں آتے, تم اس گورے کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتے. اور آگے چلے جائیے, جس کو آپ نئی دنیا کہتے ہیں آج کے دور میں, جس کا نام امریکہ ہے. پوچھو نا کہ اسلام آنے سے پہلے لوگوں کی زندگی تھی کیسے. ساری سرکاریں کہتی ہیں ہیومن رائٹ کمیشن بنا دیے, ڈیموکریسی بنا دی, لیکن یہ اٹھی کہاں سے؟ یہ دنیا میں برابری کی بات سب سے پہلے کی کس نے؟ وہ کون ہے کائنات میں جس نے بیٹی کو رحمت بتایا؟ وہ کون ہے کائنات میں جس نے غلاموں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا؟ کائنات میں کون ہے جس نے کہا کوڑے اور کالے ایک برابر ہیں؟ وہ کون ہے کائنات کے اندر جس نے کہا کہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے؟ یہ شروعات کرنے والی ذات کون سی ہے؟ دنیا میں اسلام کا انقلاب برپا کیسے ہوا؟ بھائی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے, آج بھی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. فرانس کے بادشاہ نے جب حملہ کیا فلسطین پر آج سے 500 سال پہلے, جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا تھا, تو 10 لاکھ فوج لے کے پہنچا اور وہاں جا کے بیمار ہو گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ لگا, سلطان اس کے دشمن کے علاقے میں چلے گئے اور خود جا کے پوچھا بادشاہ کو کیا ہوا, کہنے لگا میں بیمار ہوں. فرمایا کوئی بات نہیں,
मैं अपने हकीम भेजूंगा, तुम दवाई खाना, जब अच्छे हो जाओगे तब हम फिर लड़ेंगे। तो सुल्तान को उस बादशाह ने कहा था कि तुम एक बेहतरीन इंसान हो। फरमाया मैं बेहतरीन इंसान नहीं हूं, इस्लाम बेहतरीन मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया कैसी थी? कैसी थी दुनिया नबी अलैहिस्सलाम से पहले? आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर भी इतनी मुखालफत के बावजूद, इतनी आजमाइशों के बावजूद कायनात में आप कहीं चले जाइए, बड़ी तेजी के साथ दीन आगे। क्यों? आइए मक्के में चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम है, एक गुलाम चक्की चला रहा है और रो रहा है। गुलाम चक्की चला रहा है, रो रहा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम करीब से गुजरे, भाई क्यों रोता है? कहने लगा जी क्या आपको क्या लेना देना है? फरमाया नहीं, बता तो सही क्यों रोता है? कहता यहां से बहुत सारे लोग रोजाना जाते हैं, मैं रोज रोता हूं, मुझे तो आज तक किसी ने कुछ नहीं पूछा, आप क्यों पूछते हैं? फरमाया हम तुम्हारी मदद करेंगे ना, इसलिए पूछते हैं क्यों रोता है। गुलाम कहता है कि मुझे बुखार है और मेरे मालिक ने कहा कि चक्की पीसो, अगर मैं आटा नहीं पीसूंगा तो मेरी खाल उधेड़ दी जाएगी। अब मैं बुखार की शिद्दत में दर्द के साथ चक्की पीसता हूं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठहरो। आप अलैहिस्सलाम घर गए, उसके लिए गर्म दूध लाए, खजूरें लाए, उसको खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, और जब उसने आराम से बैठा, उठ के चक्की चलाने लगा। कहने लगे नबी अलैहिस्सलाम, फरमाया आज तुम चक्की नहीं चलाओगे। उसने कहा प्यारी सूरत वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं चक्की नहीं चलाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। फरमाया नहीं, आज तुम चक्की नहीं चलाओगे, तुम्हारी जगह मैं चक्की चलाता हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यहां से दुखती रग पकड़ ली इंसानों की, और दो बातें कही दुनिया को। ये दो बातें अपनी दिल की तख्ती पर लिखी है। इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम चाहता क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने वो कौन सी बात रखी? दीन में दो बातें। मैं देखता हूं अक्सर बहुत सारे लोग दीन को लेकर बहुत से बहसते हैं। फरोई मसाइल अपनी जगह जरूरी तो हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए लाजिम बना दिए जाएं, इतने जरूरी नहीं हो सकते। सुनो दो बातें इस्लाम में। पहली, इस्लाम का मकसद क्या जी? इस्लाम का मकसद, बोलते रहिए मेरे साथ। पहला, इस्लाम का मकसद। दूसरा, इस्लाम की जरूरियात। अभी समझ नहीं आई आपको बात, दोबारा समझिए। ये पंडाल लगाया है, ये माइक लगाया है, मौलाना साहब ने मुझे बुलाया इतनी दूर से, आप लोग भी आए, ये लाइटें लगाई। अगर ये पंडाल ना लगाते, सिर्फ लाइटें लगाते और माइक लगाते, तब भी जलसा हो जाता कि नहीं होता भाई? हो जाता। आप लोगों के लिए भी कुर्सी लगा देते, हम भी कुर्सी पे बैठ जाते, तब भी जलसा हो जाता कि नहीं? अरे बोलो भाई, हो जाता ना। क्योंकि तुम सब तो माशाल्लाह लोकल मुफ्ती हो ना। फतवा तो फतवा तो माशाल्लाह 1 मिनट में दे दो। अब ये बताइए, अगर ये पंडाल सजता, आप सब ना आते, मैं भी ना आता, तो क्या ये मकसद हल हो जाता? इसका मतलब ये पंडाल, ये रोशनी, ये माइक अगर कम बढ़ती करते तो काम चल जाता था। ये जरूरतें हैं। मकसद क्या था कि आप भी आए, तमाम उलमा हजरात आए, बच्चों की दस्तारबंदी हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी जाएं। अब मकसद ज्यादा जरूरी है कि जरूरतें ज्यादा जरूरी है भाई? बोलो, मकसद जरूरी है कि जरूरतें? मकसद। तो मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछा, मैंने कहा अगर बार बार ऐसे करके नमाज पढ़े, अब वो हदीसें क्या है, कितनी मजबूत है कितनी नहीं, वो बात की बात है। तो मैं कहा ऐसे बार बार करके नमाज होगी कि नहीं? बोले होगी। मैं कहा अगर यहां नियत बांधे तो बोले तब भी होगी, अगर यहां नियत बांधे तो तब भी, अगर नाप पे नियत बांधे तो हो जाएगी। अब जिस जरूरत को थोड़ा आगे पीछे करके मसला चल रहा है,
اس پہ تو جنگ جاری ہے, لڑائی جاری ہے, ایک دوسرے کی بدتمیزی کے ساتھ مارنے مرانے پر اترے ہوئے ہیں. اور محمد رسول اللہ کے دین کا جو مقصد ہے, مقصد دین کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں ہم سے. سنو, پیارے نبی علیہ السلام نے دین کا مقصد بیان کیا. اگر کوئی ہندو بھائی, سکھ بھائی, عیسائی بھائی, دلت بھائی جو ہمارے ہم وطن ساتھی ہیں, اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ مجھے 2 شبدوں میں اسلام سمجھاؤ, 2 لفظوں میں اسلام سمجھاؤ, اتنے لوگ بیٹھے ہو, مولوی بھی, آپ بھی, اب بتاؤ کیا 2 شبدوں میں آپ اسلام سمجھا سکتے ہو؟ سمجھا سکتے ہیں آپ 2 شبدوں میں اسلام؟ نہیں سمجھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس پر بات ہی نہیں کبھی ہم کرتے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے, اسلام دنیا کو کیا کہنا چاہتا ہے. اسلام صرف ہمیں ہمارے لیے نہیں دیا گیا, ہمیں اسلام کا نمائندہ بنایا گیا تاکہ اللہ کی مخلوق, اللہ کے بندے, اللہ کا کنبہ اسلام کو پسند کرے آپ کے ذریعے اور وہ اللہ کی رحمت کے اندر آ جائیں. اب وہ بات ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ کیا ذمہ داری ڈالی. ہم تو بولے صبح بھی گوشت کھانا ہے, دوپہرے بھی گوشت کھانا ہے, شام کو بھی گوشت کھانا ہے. اور اتنا گوشت کھایا کہ غیر مسلم سمجھے کہ گوشت کھانے والے کو ہی مسلمان بولتے, کہ جو گوشت نہیں کھاتا وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا. جبکہ میرے نبی علیہ السلام نے روزانہ گوشت نہیں کھایا. پوچھ رہا کبھی مولویوں سے بیٹھ کے, نبی علیہ السلام نے فاقہ بھی کیا, سبزی بھی کھائی, دودھ کو پسند کیا, دہی کو پسند کیا, اور سب سے بڑی بات پیارے نبی علیہ السلام پیدل چلنے کو, صبح کی سیر کو محبوب سمجھتے ہیں اور پہاڑ تک بار بار تشریف لے جاتے ہیں. ہم تو اس طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم بولتے ہیں گوشت بریانی قورمہ کھاؤ, اس کے بعد تمہیں بتاتے ہیں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. 2 باتیں نبی علیہ السلام نے کائنات کو کہی, دیسی زبان میں سمجھیے. پہلے نبی علیہ السلام نے کیا سمجھانا چاہا دنیا کو؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے؟ یہ آپ نہیں چاہتے. آپ کی رگوں میں جو خون چل رہا ہے نا, اس نے آپ کو سمجھا رکھا ہے کہ بیوی وفادار ہونی چاہیے. آپ کو کسی نے سمجھایا نہیں, اسکول میں پڑھایا نہیں گیا, مدرسے میں نہیں کہا کسی نے یہ جو اندر خون چل رہا ہے نا, اس میں یہ بات ہے کہ میری بیوی میری وفادار ہو. اور اگر بیوی کو جا کے پوچھو گے, اس کی رگوں میں بھی ایسے خون چلتا ہے, وہ بھی کہتی کہ میرا میاں میرا ہی وفادار رہے, ادھر ادھر منہ مت مارے کہیں جا کے. اگر کسی باپ کو پوچھو گے, باپ کو, وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا وفادار رہنا چاہیے, کہ میری پڑوسی کی باتوں میں نہ آ جائے. اگر آپ کسی مالک کو پوچھو گے تو وہ بولتا ہے کہ میرا نوکر میرا وفادار رہنا چاہیے, پڑوسی کے کہنے پہ کوئی کام نہ کرے. پھر میرے نبی نے کہا کہ میں دین فطرت لے کے آیا ہوں. کیا لے کے آیا بھائی؟ دین فطرت, یعنی جو عادتیں ہیں وہی والا دین لایا ہوں, وہی دین لایا ہوں جو ہماری عادت اللہ نے بنائی. لوگوں نے پوچھا وہ کیا عادت ہے؟ اب جب تم دنیا کے رشتہ داروں میں, دنیا کے رشتوں میں, میاں بیوی کے رشتے میں, باپ بیٹے کے رشتے میں, مالک نوکر کے رشتے میں, پڑوسی کے رشتے میں, بھائی بھائی کے رشتے میں وفاداری ڈھونڈتا ہے, تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ وہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا وفادار ہو کر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہماری اماں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سب سے غلاموں میں پہلے مسلمان ہونے والے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بچوں میں پہلے مسلمان ہونے والے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, یہ جتنے لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے, سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ, ان لوگوں نے پیارے نبی علیہ السلام سے بڑی مختصر سی بات پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جب کہ آپ کے رب کو رب مان چکے, آپ کو اللہ کا نبی مان لیا, اب کرنا کیا ہے یہ بتاؤ, کرنا کیا ہے؟ سنو اس میں اسلام کا راز ہے کہ اب کرنا کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس بندے نے, جس مرد عورت نے
اپنے رب اور رسول پر ایمان لے آیا، ایک اللہ کو اور محمد رسول اللہ کو مانتا ہے، فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا اب اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ اسلام دو لفظوں میں ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے، دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دینا ہے، کسی کو اس کے دھرم کی وجہ سے، کسی کو اس کے رنگ کی وجہ سے، کسی کو اس کی ذات کی وجہ سے، کسی کو اس کی نسل کی وجہ سے، کسی کو اس کے پیسے کی وجہ سے، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے، کسی کو اس کے لباس کی وجہ سے اپنے سے نیچا نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو غلام پیدا ہوا ہو، ہم نے سب کو برابری عطا فرما دی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب بن گیا ہے، کیونکہ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ طاقت تو لا سکتے ہیں، حکومت تو لا سکتے ہیں، لیکن ایک ہی تھالی میں کھانے کا فن تو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ ایک ہی صف میں آپ کبھی مسجد میں جائیں، آپ مسجد کو دھیان سے دیکھتے نہیں ہیں، نہیں، آپ بھول گئے کہ مسجد بنائی کیوں تھی، آپ نے سوچا نماز کے لیے، نہیں، نماز کے لیے مسجد تھوڑی بنائی ہے، آپ تو بھول گئے کہ مسجد کیوں بنائی تھی، یاد ہی نہیں ہے آپ کو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے مسجد بنائی، نماز تو غار میں بھی پڑھتے رہے، نماز تو دار ارقم میں بھی پڑھتے رہے، ارقم صحابی کے گھر کے اندر، نماز تو سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سے اگر پوچھوں میں مسجد کیوں بنائی، بتا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے۔ اس کی وجہ غیر ضروری باتوں میں لگے ہوئے 24 گھنٹے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں، غیر ضروری واٹس ایپ کے ادھر سے ادھر میسج کرنے میں، اس دین کو نہیں تلاش رہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا مسجد بناؤ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بنائے؟ فرمایا تاکہ ہم نے اکٹھے ہو کے نماز پڑھنی ہے، نماز تو گھر پہ بھی ہو جاتی ہے، مسجد اس لیے بنائی تاکہ عبد الرحمان، محمد شفیع، محمد جنید آپس میں اکٹھے نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے کیسے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے، کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھیں گے۔ پوچھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ مسجد کو نہیں دیکھتے ہو؟ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر کہتا ہے، امام آ کے کھڑا ہو جاتا ہے آگے، اب جمعے کا وقت ہو یا بنا جمعے کے، اب جب امام نیت باندھ لیتا ہے، پیچھے ایک کیلا بیچنے والا، پیچھے ایک مزدور، پیچھے ایک پلے دار، پیچھے ایک دکاندار، پیچھے ایک چودھری صاحب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے صفیں بنتی چلی جاتی ہیں، پھر اگر کوئی شیخ الحدیث، پھر اگر کوئی مسلمانوں کا وزیر، پھر اگر کوئی مسلمانوں کا بڑا افسر بعد میں آتا ہے تو کہاں نماز پڑھتا ہے؟ جہاں مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں وہاں نیت باندھتا ہے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ یہ مسجد کی ایسا خوبصورتی ہے، علامہ اقبال نے کہا نا کہ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بہت ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ہوئے۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز اس کو جوتیاں پہناتا ہے، نوکر ہے، لیکن جب نماز ہوتی ہے تو ایاز جلدی پہنچتا ہے، بادشاہ چند قدم پیچھے، تو دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ کے دین میں یہ خوبصورتی ہے۔ اس دین نے پوری دنیا کو جب یہ پیغام دیا نا، جب میرے نبی علیہ السلام نے یہ دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی دنیا کی، دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دکھتی ہوئی رگ کیا تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ آج بھی کوئی بھی دنیا کی حکومت، امریکہ میں ابھی الیکشن ہوئے، انہوں نے بھی کہا روٹی، کپڑا اور مکان ہم اچھا دیں گے۔ سنو، میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا
दुनिया का सबसे बड़ा मसला रोटी कपड़ा मकान नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा मसला इज्जत नफ्स है, दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप उसको इज्जत नहीं दे सकते तो फिर कुछ भी नहीं दे सकते। ये मेरे नबी अलैहि सलाम ने हम सबको इज्जत ही तो बांटी है। हम तो अलग अलग रंग और नस्ल जुबानों के लोग थे और भटके हुए थे और बहुत पसमानदा जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम आए, बिलाल को उठा के, काले बिलाल को, हबशी बिलाल को, जिनका रंग काला है, कपड़े फटे हुए हैं, जो काली माँ के बेटे हैं, जिनको लोग छेड़ते हैं मक्के में, बैतुल्लाह में दाखिल नहीं होने देते, उनको उठा के बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा के कह दिया कि ये मुअज्जिन रसूल है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो इनकलाब बर्पा किया है। ये कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा दीन बना इसलिए कि इस्लाम ने अपने अकीदे में आज तक तब्दीली नहीं होने दी। एक रब और रसूल का कहना मानने वालों ने हमेशा नफरत को खत्म किया, हमेशा छुआछूत का खात्मा किया, हमेशा बराबरी की बात की, हमेशा बड़े और छोटे का एहतराम किया, हमेशा गोरे और काले को बराबरी की बात की। अब मुसलमानों सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के अपने बताओ, क्या हम वैसे मुसलमान हैं जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं? क्या हमारे में भी ये बीमारी आ गई कि मैं शेख हूं, मैं पठान हूं, मैं अंसारी हूं, मैं फलां हूं? अगर किसी में ये तकलीफ है तो नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई कानून की खिलाफवर्जी करता है वो, चाहे वो आलिम है या गैर आलिम है। अगर किसी को अपनी जात ऊंची लगती है, जात तो छोड़ो, अगर किसी को अपना मजहब ऊंचा लगता है और कहता है कि दूसरे मजहब वाले जो हैं वो अल्लाह के नजदीक कमतर हैं, तो उसने अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को महसूस नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमें नमूने के तौर पर भेजा है कि अब्दुल रहमान को, मोहम्मद शफी को, मोहम्मद जुनैद को देख के दूसरी कौमें, दूसरे मजहब के लोग कहेंगे कि नबी अलैहिस्सलाम कितने प्यारे थे, कितने आला अखलाक के थे, साहिब खुल्क अजीम थे, उनकी उम्मत चल रहे हैं। अंदाजा लगाइए कभी इस बात का। आप लोगों को जल्दी महसूस हो रही है, लेकिन मेरी चंद बातों का जवाब दीजिए। अपने दिल पे हाथ रखिए, दिल पे हाथ रखो अपने। अरे दिल लगा हुआ है ना, हाथ रख लो। वो पूछ भी इसलिए रहा हूं, सब लोग माशाल्लाह आला तरीन मुसलमान हैं और नमाजी भी हैं, ज्यादातर सारे के सारे हैं जी माशाल्लाह। अच्छा दिल पे हाथ रख लो अपने, मुझे नहीं जवाब देना है, अपने आप को ही जवाब देना है, ठीक है? दिल है ना तुम्हारा, इस तरफ है। हाँ, आप लोग माशाल्लाह अच्छे मुसलमान हैं, दीनदार हैं, दीन के पाबंद हैं, नमाजी भी हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, सच सच में आपने कभी अपने अब्बू के साथ जाके गले मिले हो, अपने अब्बू को जफ्फी डाली है कि अब्बू यार मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, तूने हमारे लिए बहुत जिंदगी खराब की? बताओ ना, कभी अपने बाप से ऐसा कहा है? जिनकी दाढ़ी भी सफेद होगी वो भी पूछो, अपने बाप को कहा था कभी? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, आपने कभी अपनी माँ के पैर दबाए? माँ के पैर दबाए कभी? कितनी बार दबाए रोज? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, कभी बीवी को कहा कि मैं तेरा दोस्त हूं, मैं बदतमीजी करने नहीं आया हूं? अच्छा कभी अपने बच्चों के साथ वक्त लगाया? वो भी छोड़ो, कभी अपने भूखे पड़ोसी को बुला के कहा कि आज तुम खाना मेरे साथ खाना? कभी किसी रोते हुए को हंसाया? आप मुसलमान हो ना, इसलिए पूछ रहा हूं। अच्छा कभी आप दौलतमंद हैं माशाल्लाह, अपनी हैसियत के मुताबिक आपकी कोई बहन, कोई भाई, आपका कोई दोस्त, आपका कोई पड़ोसी ऐसा हो जो मोहताज हो, आपको भी पता हो कि गरीब है, आजकल इसका काम नहीं चल रहा, इसके पास पैसे नहीं है, तो कभी आपने चुपचाप एक लिफाफे में कुछ पैसे डाले हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 5 लाख हो, अपनी हैसियत के मुताबिक, और आप चुपचाप रात को उठ के बिना किसी को बताए हुए उसके घर के बाहर दरवाजे से पैसे अंदर फेंक के आ गए हो कि मेरे भाई की इज्जत नीलाम ना हो, इसकी इज्जत बच जाए, इसका गुजारा भी हो जाए, मेरे लिए मेरा अल्लाह राजी हो जाए। कभी कुछ ऐसा किया आपने? कभी मस्जिद के अंदर पोछा लगाया है?
کبھی مسجد کی بیت الخلا صاف کی ہے؟ پھر کون سا اسلام تلاشتے ہیں ہم نے؟ میں شروع میں کہا تھا کہ جلسوں کو ہم نے رسمیں بنا لیا ہے، ہم اعلیٰ روایات سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو جو غیر مسلم ہے اس دیش کے، سنو کان کھول کے آخری بات، جو غیر مسلم ہے اس دیش کے، اگر وہ آپ کی وجہ سے کبھی اسلام کو برا کہیں گے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم بنیں گے۔ سن لو کان کھول کے اس بات کو، اپنی فوٹو کھینچ لو، یہ جو آپ کی فوٹو ہے نا، یہی اسلام کی فوٹو ہے جو آپ کی فوٹو ہے۔ اب اس فوٹو کو آرام سے دیکھو رات کو اپنے موبائل پر، کیونکہ جو ہمارے ہندو سکھ بھائی ہیں، دلت بھائی ہیں، جینی بھائی ہیں، وہ مسجد نہیں جاتے، ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام کو جانتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ عبد الرحمان ان کے یہاں جاتا ہے، کیونکہ وہ محمد شفیع کے یہاں آتے ہیں، کیونکہ محمد جنید کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ اسلام کو جانتے ہیں۔ اس لیے آپ اس فوٹو کو کھینچو، اپنی فوٹو کو، مولویوں کو نہیں، اپنی فوٹو کو کھینچو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس فوٹو میں یہ بندہ ٹھگ ہے، بے ایمان ہے، تو آپ اللہ کے مجرم ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس فوٹو میں ایک بلاتکاری ہے تو آپ اللہ کے مجرم ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس فوٹو میں ایک جھوٹا آدمی کھڑا ہے تو آپ اللہ کے مجرم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو غیر مسلم ہے نا، وہ اسلام کو آپ میں تلاش کر لیتا ہے۔ آپ اگر اچھے ہیں تو اس کے نزدیک اسلام اچھا ہے، آپ اگر ٹھگیاں مار رہے ہیں تو اس سے نزدیک اسلام اچھا ہے۔ کچھ کریں گے اسلام کی تصویر کو صاف کریں گے انشاءاللہ؟ بتائیے کریں گے انشاءاللہ؟ اسلام کی تصویر کو اپنی سطح پر، یہ باتیں جتنی میں نے کی اور آپ نے کی، مزہ تب آئے گا جب آپ کی پیٹھ کے پیچھے آپ کا کوئی غیر مسلم دوست کہہ دے کہ خبردار عبد الرحمان کے متعلق جو واٹس ایپ پہ باتیں چلتی ہیں وہ جھوٹ ہے، میرا اس کے ساتھ کتنے سال سے تعلق رہا ہے، وہ بندہ بالکل ایماندار ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس ملک میں آپ اسلام کی تصویر اچھی بنانا چاہتے ہیں یا بری بنانا چاہتے ہیں، آپ پر منحصر ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صاحب اسلام قبول کر گئے، میرے والد مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور والد بھی اسلام میں آ جائیں۔ تو حضرت نے کہا کوشش کریں گے، کچھ کتابیں دی، فرمایا ہم دعا کریں گے، تم قریب رہتے ہو کوشش کرو۔ وہ 6 مہینے بعد آیا، اس نے آ کے کہا کہ حضرت میری والدہ بھی آ گئی، انہوں نے بھی دین قبول کر لیا، اب والد کا مسئلہ رہ گیا ہے، والد کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ سنو دھیان سے، اس آخری بات کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جانا آج۔ ان کا حضرت صرف والد کا مسئلہ رہ گیا ہے۔ تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، دعا کریں گے، کوشش کرتے رہو۔ اب وہ ایک دن آئے، کہنے لگے جی وہ ابا بھی آ گئے اسلام میں، لیکن بڑی حیرت کی بات آپ کو بتانی ہے۔ ہاں بتاؤ کیوں آئے؟ کہ وہ جو کتابیں تھی نا جو ہم نے سب لٹریچر دیا تھا وہ تو انہوں نے لینے سے منع کر دیا تھا، میں نے اور میری ماں نے جس دن ہمیں ان کو بتایا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، آپ بھی دین میں آ جائیں، تو انہوں نے اپنے دروازے کی کنڈی لگا لی اور ہمیں کہا کہ صبح بتاؤں گا۔ اب صبح کو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو مجھے کہنے لگے چل بیٹا میں بھی تیرے ساتھ دین میں داخل ہوتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ابا سے پوچھا ابا جی آپ نے ساری رات ہمیں پریشان کیا، یہ بات تو آپ رات بھی کہہ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں رات یہ بات نہیں میں کہہ سکتا تھا، کیونکہ میں جس گاؤں میں پیدا ہوا میرے پڑوس میں ایک مسلمان رہتا تھا، میرا بچپن کا دوست تھا، پہلی سے لے کے 10ویں تک میرے ساتھ پڑھا۔ اس کے باپ نے کہا میرا ایک مسلمان دوست تھا پہلی سے لے کے 10ویں تک، اس کا عبد الرحمان میرے ساتھ پڑھتا رہا، پھر ہم دونوں اکٹھے کالج گئے، پھر ہم دونوں اکٹھے سرکاری نوکر لگ گئے، پھر اکٹھے ریٹائر ہوئے۔ کہنے لگا رات جب تم نے مجھے کہا نا کہ تم محمد رسول اللہ کے دین میں آ جاؤ، میں نے تمہاری کوئی کتاب نہیں پڑھی، میں نے بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے لڑکپن تک، لڑکپن سے بڑھاپے تک عبد الرحمان کے اور اپنے تعلقات کو دیکھا۔ کہنے لگا کان کھول کے سن لو، اگر عبد الرحمان بے ایمان ہوتا تو میں کبھی اسلام قبول نہیں کرتا۔ کہتا اگر عبد الرحمان نے میرے سے کبھی دھوکہ کیا ہوتا، جھوٹ بولا ہوتا، میں نہیں کرتا، میں تمہاری وجہ سے دین میں نہیں آیا ہوں، میں اس بندے کی وجہ سے جس نے ساری زندگی ایمانداری کے ساتھ میرے ساتھ گزاری ہے۔
تو خدا کی قسم کیا ہم ایسے ایماندار ہیں؟ تو مدینے سے 500 میل پر کیا ہے، مکے سے 500 میل پر کیا ہے یثرب؟ مکے میں کیا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، یثرب میں کیا ہے کہ دلہن کو بادشاہ اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ اب وہاں سے 1000 کلومیٹر اور چلے جاؤ، ایک شہر ہے کیسر و کسرا جس کا نام ہے، اس ملک کے بادشاہ نے قانون بنایا کہ جو زمیندار ہے، جو غریب ہے، وہ گاؤں میں رہیں گے، کھیتوں میں رہیں گے، اچھی فصلیں لے کے آئیں گے، شہر کے دروازے تک چھوڑ جائیں، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اندر آئیں۔ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کپڑے پہنیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے بچے پڑھیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اچھے مکانوں میں رہیں، کیونکہ ہم راج کرنے والے لوگ ہیں، ہم حکمران ہیں، ہم شہزادے ہیں، بس یہ ہمارا ہی حق ہے۔ تو انہوں نے قانون بنا رکھا ہے کہ ہمارے علاوہ شہر کے اندر کوئی نہیں آئے گا، بس بادشاہ رہے گا، اس کی نسل رہے گی، اس کی سپاہی رہیں گے، اس کے وزیر رہیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں۔ وہاں سے اور 1000 کلومیٹر چلے جاؤ، جس کو آپ عراق کہتے ہو، جس کو آج کے دور میں ایجپٹ کہتے ہو، مصر، وہاں کے جو بادشاہ ہیں، وہاں کے بادشاہوں نے عجیب قانون نکالا ہے، کیونکہ ان کے بچوں کے پاس کوئی کھیل نہیں ہوتا، اداس ہو جاتے ہیں، تو وہ بولتے بھی کسی بھی گاؤں سے یا جیل خانے سے 20-25 مرد عورتیں لے آؤ، ہمارے بچوں کے سامنے ان کی گردنیں اتارو، یہ جب تڑپیں گے تو ہمارے بچے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ سفید چمڑی والوں کے علاوہ دنیا میں جو باقی لوگ ہیں یہ انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے، وہ انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہیں۔ پڑھیے تاریخ آپ دنیا کی اٹھا کے، وہ انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہیں تاکہ جو کوئی باہر سے آئے وہ دہشت میں آ جائے کہ اچھا یہ تو بڑا طاقتور بادشاہ ہے، دیکھو کتنا لمبا مینار بنایا، 10,000 انسانوں کی کھوپڑیاں لگائیں۔ وہ اپنی طاقت کا عظمت دکھانے کے لیے غریب لوگوں کو ناجائز مار کے ان کی کھوپڑیوں کا مینار بناتے ہیں اپنے محلوں کے باہر۔ اور آگے چلے جاؤ، وہاں سے مولویوں سے پوری بات تو آپ سنتے نہیں نا، وہ جی جو کچھ تھا مکے میں جا رہے، مکے میں نہیں، پوری دنیا کی حالت بدترین ہوئی تھی۔ اگر صرف مکے کی بات ہوتی تو محمد رسول اللہ کا دین صرف مکے تک ہی نہ رہتا۔ اب مکہ المکرمہ سے اب 3000 کلومیٹر پہ جاؤ، جس کو آپ تاشقند و بخارا پرانے دور میں کہتے ہو، جہاں یوسف بن تاشقین نے، جس کو اب ساؤتھ افریقہ کہا جاتا ہے، وہاں کے بادشاہوں کے پاس کیونکہ انڈسٹری نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تو وہاں کی سرکار نے کیا قانون نکالا؟ آج سے 1450 سال پہلے وہ کہتے گاؤں دیہات میں جاؤ، رات کو چھاپا مارو، غریب لوگوں کو پکڑو، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو، ان کی گھالیں گرم کر کے مہروں سے داغو، اور پھر لے جا کے انگلستان میں منڈی میں بیچو، بولو غلام خرید لو۔ غلاموں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کس کا گھر اجڑا، کس کا کھیت اجڑا، کس کے بچے یتیم ہو گئے، کیونکہ ان کو پیسہ چاہیے، اس لیے وہ انسانوں کو غلاموں کی طرح منڈیوں کے اندر بیچتے ہیں۔ پڑھیے تاریخ کے، جتنی باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اسلام کی باتیں نہیں ہیں، یہ وشو کا اتہاس ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کیسی ہے۔ کہہ دینا آسان ہے کہ اسلام نے پوری دنیا کے اندر اپنا بول بالا کر لیا، لیکن ہوا کیوں؟ اس سے آگے چلے جائیے، جس کو آج آپ چائنا کہتے ہو، کتنی بڑی تہذیب ہے، انہوں نے کہا دیوار بنا دو، باہر سے کوئی اندر نہ آئے، اندر والے باہر نہ جائیں، اور اس ملک کے جو غریب لوگ ہیں ان کو کہا کہ جو ہمارا مذہب ہے بس وہی تمہارا مذہب ہونا چاہیے، جن کو ہمارا طریقہ پسند نہیں ان کے لیے پھانسی ہے۔ اور آگے آ جائیے، اس سرزمین پر کنواں ہے، میٹھا پانی ہے، لیکن دو رنگ اور نسلوں کے لوگ پانی اس میں سے پی نہیں سکتے۔ اور آگے چلے جاؤ، جس کو اندلس کہتے ہیں، آج کے دور میں اسپین جس کا نام ہے، فرانس سے لے کے براستہ پورا برطانیہ تک
فلمیں بنی ہوئی ہیں انگریزی میں، کھیت میں جو مزدور قائم کرتے ہیں ان مزدوروں نے اگر کبھی اپنے مالک کو کہا کہ ہمارے بچے بھوکے، 20 دن سے تنخواہ نہیں ملی، اناج نہیں ملا، پیسے نہیں ملے، تو وہ مالک نے انکار کر دیا کہ میں تو پیسے دوں گا نہیں، بچے بھوک سے مر گئے، تو کچھ مزدوروں نے جا کے عدالت میں درخواست لگا دی کہ ہمارے مالک نے تنخواہ نہیں دی، وقت پر روٹی نہیں دی، بچہ بھوکا مر گیا۔ تو اس دور میں 1450 سال پہلے انگریزوں کے یہاں فیصلہ ہوا، کیونکہ تمہارا رنگ کالا ہے، کیونکہ تمہاری ذات نیچی ہے، کیونکہ تم انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے، تمہیں تو یہ حق ہی نہیں کہ تم کسی گوری چمڑی والے کے خلاف درخواست دے سکتے ہو۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی تہذیب، جو آج کہتے ہیں ہم دنیا سے سب سے بڑے ڈیموکریٹک ہیں، جس کو آپ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کہتے ہو، پڑھو اتہاس اٹھا کے، آج سے صرف 100 سال پہلے تک کالوں کو ان سڑکوں پہ، ان بازاروں میں، ان گلیوں میں چلنے کا حق حاصل نہیں تھا جہاں پر امیر لوگ چلتے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ذات کچھ اور ہے، ہماری ذات کچھ اور ہے۔ اب محمد آ گئے، تو صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے دنیا میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کے کیا کیا؟ دنیا میں آ کے آتے ہی دنیا کی دکھتی ہوئی رگ کو پکڑ لیا۔ لوگ بھٹکے ہوئے تھے، میرے نبی علیہ السلام نے فطرت کی بات کی۔ کس کی بات کی بھائی؟ فطرت کس کو بولتے ہیں؟ جو اندر سے آپ کا دل چاہتا ہے، جو کھاتے ہو وہی اثر آتا ہے۔ فطرت کس کو بولتے ہیں؟ اس مٹی میں اگر بیج ڈال دیں آم کا تو آم کا درخت اگے، اگر بیج ڈال دیں انگور کی بیل کا تو انگور کی بیل نکلے، اگر بیج ڈال دیں ببول کا تو کانٹوں کا ببول نکلے، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت کیا تھی؟ انسان کی فطرت تھی انا، کہ میں کہتا ہوں کہ بیوی صرف میری ہو، اس پہ کسی اور کا حق ہو، میرا بیٹا صرف میرا ہو، اس پہ کسی اور کی حکمرانی، میرا نوکر صرف میرا ہو، اس پر کسی اور کی حکمرانی نہیں چلے گی، میرا مال صرف میرا ہو۔ محمد رسول اللہ نے ان کی نبض پکڑ لی اور سمجھایا کہ جس طرح تم دنیا کے رشتوں میں وفاداری چاہتے ہو، نوکر سے وفاداری چاہتے ہو، بیوی سے وفاداری چاہتے ہو، بیٹوں سے وفاداری چاہتے ہو، بھائیوں سے وفاداری چاہتے ہو، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب تم دنیا میں اپنے رشتوں میں وفاداری ڈھونڈتے ہو تو میرا رب بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنے رب کا وفادار ہو کر کے رہے گا۔ جب یہ بات سمجھائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو کہ میرا رب چاہتا ہے کہ جس طرح تم دنیا کے رشتوں میں وفاداری ڈھونڈتے ہو، اپنے رب کے وفادار ہو جاؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی توحید کو تسلیم کرو، تو ان میں سے سب سے پہلے ہم سب کی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ نبی علیہ السلام جن دنوں میں پریشان تھے، امی خدیجہ الکبریٰ نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے کہا تھا یا رسول اللہ لبیک، میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اب جب سیدنا امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئیں تو نبی علیہ السلام کے بچپن کے دوست، نبی علیہ السلام کے جوانی کے دوست، نبی علیہ السلام کے پڑوسی، نبی علیہ السلام کے کاروباری متر، نبی علیہ السلام کے غار کے دوست، نبی علیہ السلام کے رازدار، کون؟ سب سے بڑے مسلمان۔ کون جی؟ سب سے بڑے مسلمان۔ کون ہے سب سے بڑا مسلمان؟ زور سے بولو، کون ہے سب سے بڑا مسلمان؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا لیا، سارے رشتہ دار اکٹھے کر لیے، رشتہ داروں کی دعوت کی،
کھانا بنوایا کیوں؟ کیونکہ رشتہ داروں کو بتانا ہے کہ ایک رب کی طرف چلنا ہے، ایک رب کا میں رسول بن کے آیا ہوں، اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ اب جب سب رشتہ دار آ گئے، سب نے دعوت کھائی، بہترین کھانے کھائے۔ جب میرے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا نا میں اپنے رب کی طرف سے سچا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو سارے رشتہ داروں کو سانپ سوکھ گیا، ٹینشن ہو گئی کہ یہ تو ہمارا دھندا بند کرائے، ہمارا کیا بنے گا؟ سارے جب چپ ہو گئے تو رشتہ داروں میں سب سے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 13-14 سال ہے۔ وہ بچہ جس کو دنیا تاریخ اسلام میں سب سے بڑی ہستی کے نام پہ جانتی ہے، وہ بچہ پیچھے سے اٹھا اور پیچھے ہی اپنے پیر ایڑیوں کے بل اوپر اٹھائے، پنجوں کے بل، اور پھر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور وہ پیچھے سے نعرہ مارا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعرہ مارنے والا کوئی اور نہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ فرمایا میرے محبوب کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، علی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ غلاموں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلمانوں کی پہلی شہید سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسلمانوں کے پہلے شہید سیدنا عمار بن یاسر کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ جب 5-7 لوگ مسلمان ہوئے نا، سنو اب اس کہانی کا اصل مقصد۔ جب یہ 5-7 لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اللہ کو اللہ مان لیا، یعنی اس رب کو مان لیا جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، جس کو ہم ایشور کہتے ہیں، جس کو اکال پرکھ کہتے ہیں، جس نے سب کو بنایا ہے، ہم نے اپنے رب کو مان لیا، اسی کی عبادت کرتے ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کو بھی مان لیا۔ اب انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو بھی مانا، آپ کو بھی مانا، اب حکم فرمائیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں نا، ابھی میں اور ہیپی بیٹھے ہوئے گاڑی میں مشورہ کر رہے تھے بھی الیکشن میں کرنا کیا ہے، بندہ مشورہ کرتا ہے نا بھی کرنا کیا ہے۔ آپ بھی اب جلسے میں اگر آپ کو بلایا تو آپ مولانا کو پوچھتے ہوئے کاہے کا جلسہ ہے؟ دستار بندی کا جلسہ ہے، سیرت کا جلسہ ہے، افسوس کا جلسہ ہے، تعزیت کا جلسہ ہے، خوشی منانے کا تو پتہ لگا جی مدرسے کا جلسہ، چلو جی۔ اب مقصد تو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی بندہ کہے تجھے کام پہ لگوا دوں گا، ہمیں کیا کام کروائے گا؟ مٹی اٹھوائے گا، مشین چلوائے گا، گاڑی چلوائے گا، کیا کروائے گا کیا ہم سے؟ تو ان لوگوں نے پوچھا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کو مانا، آپ کو بھی مان لیا، اب کرنا کیا ہے؟ ابھی نماز تو فرض نہیں ہوئی، روزے نہیں آئے، حج نہیں آیا، زکوٰۃ نہیں آئی۔ کیا کہا میرے نبی علیہ السلام نے؟ کیا کہا؟ یہ وہ پیغام ہے جہاں سے دنیا پوری ٹرائی اینگل میں گھوم کے اسلام کی طرف آ گئی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ وہ کسی کو اس کے مذہب کی بنیاد پر، کسی کو اس کی ذات کی بنیاد پر، کسی کو اس کے رنگ کی بنیاد پر، کسی کو اس کی نسل کی بنیاد پر، کسی کو اس کی برادری کی بنیاد پر اپنے سے کمتر نہیں سمجھے گا۔ یہ وہ انقلابی پیغام تھا جب دنیا کے 99% لوگ جو غریب تھے، محتاج تھے، پسے ہوئے تھے، پٹ رہے تھے، جیلوں میں پڑے تھے، بادشاہوں کی غلامی کر رہے تھے، بھوک میں تھے، پیاس میں تھے، جب پوری دنیا کے آگے پیغام پہنچا کہ ایک نبی آ گئے جو کہتے ہیں ایک رب اور رسول کو ماننے والے اب چھوا چھوت نہیں کریں گے، اب لوگوں میں برابری کی بات ہوگی، اب امیر اور غریب ایک ہی سب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، اب کسی کی بیٹی کو دفرایا نہیں جائے گا، اب کسی کو ناجائز قتل نہیں کیا جائے گا، اب کسی کا گھر نہیں گرایا جائے گا، اب کسی کے رنگ کی وجہ سے اس کو نیچے نہیں کر دیا جائے گا۔ جب دنیا کو پتہ لگا کہ ایک ایسا دین آ گیا جو انسانوں کو انسان سمجھتا ہے، تو پوری کائنات کے لوگوں نے دوڑ دوڑ کے محمد رسول اللہ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی کہ اسلام کیسے پہنچا پوری دنیا۔ یہ وہ انقلابی پیغام ہے
جو مقصد ہے میرے نبی علیہ السلام کا. یہ کائنات میں جتنے بڑے بڑے کمیشن دیکھتے ہو, بڑی بڑی سرکاریں اب انصاف کی بات کرتی ہیں, وشو کا اتہاس اٹھاؤ, میرے نبی علیہ السلام نے 1500 سال پہلے انصاف کی بنیاد رکھی. مکہ فتح ہوا, بڑے بڑے شہزادے, بڑے بڑے بادشاہ بیت اللہ کے صحن میں کھڑے, فرمایا نہیں, آج تو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان میرا بلال دے گا. اور بلال کون ہے؟ بلال حبشی ہے, بلال کالا ہے, بلال غلام ہے, بلال محتاج ہے, بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے, بلال کے ہونٹ موٹے موٹے. لیکن میرے نبی نے کہا کہ آج اگر کوئی اوپر چڑھ کے اذان دے گا تو میرے بلال دے گا, تاکہ دنیا کو بتانا تھا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم رنگ اور نسل کی بنیاد پر نفرت نہیں کر سکتے. میرے نبی علیہ السلام کی مسجد میں غیر مسلم آیا, اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے ہیں, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چاہیے. میرے نبی علیہ السلام نے کھانا دے کے بھیجا. نبی علیہ السلام کی مسجد میں غیر مسلم آئے, یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم ننگے ہیں, کپڑے دیجئے. میرے نبی نے کپڑے دیے. محمد رسول اللہ کی مسجد میں غیر مسلم آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسافر ہیں, سواری دیجئے. میرے نبی علیہ السلام نے اونٹ پیش کیا. اور اسی دن ایک دن اچانک ایک صحابی آ گئے, یا رسول اللہ بڑا محتاج ہوں, بڑا پریشان ہوں, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, آپ کچھ دے دیجئے. فرمایا کچھ تو گھر میں ہوگا. یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. کوئی برتن ہوں گے؟ نہیں ہے. کوئی فرنیچر ہوگا؟ نہیں ہے. کوئی ساز و سامان ہوگا؟ نہیں ہے. اچانک نگاہ پڑی, فرمایا یہ کندھے پر جو چادر ہے, فرمایا یا رسول اللہ کل کائنات یہی چادر ہے. نبی علیہ السلام نے وہ چادر لی, پھٹی ہوئی چادر, بہت پرانی چادر, میلی کچیلی چادر. نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑی, فرمایا کوئی ہے جو اس کی قیمت دے دے, جبکہ وہ چادر بے قیمت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 دینار سونے کا. فرمایا کم ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ 2. فرمایا یہ ٹھیک ہے. 2 دینار میں چادر بیچ دی گئی. فرمایا 1 دینار کا راشن خرید لے سارا, پورے گھر میں لے جا تاکہ آرام سے کھاؤ پیو. دوسرے دینار کی کلاڑی خرید کے لا اور اپنے ہاتھ سے دستہ لگوا کے دیا. فرمایا اب جنگل میں جا, لکڑیاں کاٹ, مدینے کی منڈی میں بیچ, اور خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا, کیونکہ تو محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہے. اس اعلان کو دہرا رہی تھی, اب پھر دہرا رہی ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی. تو تسلی نہیں ہوئی ابو جہل کی, کیونکہ وہ غریب ہے, اس کی برادری کوئی اتنی بڑی نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو اس نے ظلم کی انتہا جاری رکھی اور پھر اسے کہا کہ اب تمہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے. یہ آخری موقع اس لیے کہ یا تو تمہیں اپنی جان اب بچانی ہوگی یا تمہیں اب اپنا دین بچانا ہوگا. یہ واقعہ میں اس لیے آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو اللہ کریم نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہ دین جو آج کائنات کا سب سے بڑا مذہب ہے, وہ دین جس میں 2 بلین کے قریب لوگ پوری کائنات میں ہر رنگ, ہر نسل, ہر ایک زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, وہ دین جس میں کروڑوں علماء, حفاظ, لاکھوں مساجد موجود ہیں آج, وہ دین جس کی تفسیر کرتے ہوئے اب تک سینکڑوں لوگ آئے اور اپنی بات کہنے کے بعد واپس اللہ کے حضور پیش ہو گئے, وہ دین جس میں شامل لوگ اپنے آپ کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں. اس دین کی جب بنیاد رکھی گئی, جو بنیاد کی اینٹیں ہوتی ہیں وہ نظر نہیں نہ آتی, بلند و بالا عمارت نظر آتی ہے, لیکن جو بنیاد کی اینٹیں اصل تو وہی ہیں. تو اس دین کی جب پیارے نبی علیہ السلام نے بنیاد رکھی اور جو ابتدائی دن تھے اس دین کے, اس میں اس دین کی آبیاری کے لیے اگر سب سے زیادہ کسی نے قربانی پیش کی ہے تو ملت اسلامیہ کی بیٹیاں ہیں. ابو جہل تھک گیا تو اس نے
ان سے آخری بار پوچھا کہ اب مانتی ہو کہ نہیں؟ تو فرمایا نہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت خون میں اتنی داخل ہو چکی ہے کہ اگر تم میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا لو تو تم اس محبت کو نکال نہیں سکتے ہو. اب تاریخ کو پڑھیے، 2 طاقتور اونٹ منگوائے گئے. سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جسم کے حصے کو، ایک پاؤں کو، ایک ہاتھ کو ایک اونٹ سے باندھا گیا، ایک پاؤں ایک ہاتھ دوسرے اونٹ سے باندھا گیا، اور آخری بار پوچھنے کے بعد ان کو مخالف سمت جب دوڑایا تو جسم جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر پھٹ گیا. لیکن اسلام کے لیے کائنات میں جو سب سے پہلی شہادت ہے، جو سب سے پہلے خون کا قطرہ زمین کے اوپر گرا ہے، وہ کسی مرد کا نہیں گرا، وہ ملت اسلامیہ کی ایک بیٹی کا ہے. اتنا بڑا اعزاز ان کو یہ حاصل ہوا. سیدنا ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ختیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. مدینہ المنورہ میں جب کچھ راحت کے دن آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو میں بار بار مسلمانوں کی سب سے جو پہلی ماں ہیں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے. ان کی کوئی سہیلی آ جاتی تھی اس کا بڑا اکرام کرتے تھے. ان کے پہلے خامد کے بچے آ جاتے ان کا بڑا اکرام کرتے تھے. ان کے اگر سابقہ ملازمین آ جاتے تھے ان کا بڑا اکرام کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا تھا بڑے ادب سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ختیجہ کا بہت ذکر کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ آپ نے آج یہ بات کہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن دوبارہ یہ بات مت کہیے گا. فرمایا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا عائشہ جب مکہ المکرمہ میں ابو جہل بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، عبداللہ بن جدان بھی، امیہ بھی، جب اپنے بھی اور پرائے بھی، قریبی بھی اور دور کے بھی، جب ذرات بھی مکہ المکرمہ کے، فرمایا میرے جب دشمن بن گئے تھے، جب ذرہ ذرہ وہاں کے تمام لوگ ایک طرف کھڑے ہو گئے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کو ہم نہیں تسلیم کریں گے، ہم کسی قیمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں رہنے نہیں دیں گے. فرمایا اس دور میں جب میں گھر پہنچا مجھ کو سب سے پہلے اگر کسی نے حوصلہ دیا، مجھے کسی نے یہ بات اگر کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، میرا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، تو وہ مسلمانوں کی پہلی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. فرمایا وہ ہے اور نہیں ہے کوئی. سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کو اللہ سے مانگا جا رہا ہو اور مانگنے کے بعد جب وہ اس نوبت تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ دین تک پہنچے کیسے، تو راستے میں اگر سب سے پہلے میل کا پتھر جو راستہ دکھاتا ہے انسان کو، وہ بن کے اگر کوئی آیا تو ان کی بہن ہے جس نے ظلم برداشت کیا، تشدد برداشت کیا، پٹائی کھائی. اگر کوئی اور خاتون ہوتی گھبرا جاتی، کہہ دیتی عمر نہیں میں تو مسلمان نہیں ہوئی ہوں، میرا خامد مسلمان نہیں ہوا. نہیں، سیدنا عمر بن خطاب کی بہن نے مار کھائی، خون جاری ہو گیا جسم میں سے، لیکن فرمایا عمر ہم نے تو محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تم اگر کتوں سے ہماری بوٹیاں نچواؤ ہم تب بھی دین نہیں چھوڑیں گے. تو اب اس بیٹی کی استقامت کو دیکھ کے، اس بیٹی کی جرت کو دیکھ کے، اپنی اس بہن کی ہمت کو دیکھ کے کہ یہ تو کبھی کسی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، آج یہ ڈھنگ کہاں سے پیدا ہوا کہ یہ میرے ساتھ سامنے بات کر رہی ہے. اگر وہ جرتیں نہ ہوتی تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے. یہ اس بیٹی کی جرتیں ہیں کہ اپنے بھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا راستہ دکھایا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بیٹی پیدا ہونا گناہ ہے، جس دور میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بیٹی کا باپ بننا گناہ ہے، جس دور میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے آتے تھے، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو میری بٹیا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے یہ، تاکہ کائنات کو پتہ لگ جائے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے ہیں.
معاشرے میں جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ مردوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس دین کی بنیاد میں انہوں نے اپنا خون شامل کیا ہے، انہوں نے اپنی قربانیاں شامل کی ہیں۔ آج بھی جس کسی گھر کے اندر مائیں اور بہنیں بیٹیاں دیندار ہیں، اس گھر کا پورا ماحول دیندار ہوگا۔ اگر مائیں بہنیں بیٹیاں نماز نہیں پڑھیں گی تو اس گھر کو کوئی نمازی نہیں بنا سکتا ہے۔ ملت اسلامیہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ تو ہماری کچھ رسمیں آ گئیں بیچ میں۔ ہم نے کہا کہ بیٹی کو فلاں کام نہیں کرنے دیں گے، ہم نے کہا بیٹی کو فلاں علوم نہیں پڑھنے دیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملت اسلامیہ کی بیٹیاں کاروبار بھی کرتی ہیں، ملت اسلامیہ کی بیٹیاں میدان جنگ میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں، ملت اسلامیہ کی بیٹیاں درس بھی دیتی ہیں، ملت اسلامیہ کی بیٹیاں بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں، ملت اسلامیہ کی بیٹیاں اعلیٰ کردار بھی قیادت میں ادا کرتی ہیں۔ اور حتیٰ کہ اس حد تک چھوٹ تھی کہ اگر آپ کو پسند ہے کہ فلاں جگہ ہی رشتہ ہونا چاہیے تو نکاح کا پیغام بھی اس دور میں خود بھیج دیتی تھی، تاکہ یہ پتہ لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے خواتین کو آزادی حاصل کی۔ ہمیں ضرورت ہے ہماری بیٹیوں کو اصل کہ وہ بیٹوں سے بڑھ کے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درجات بلند کیے ہیں، ان کو برابری کا حصہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے دیش میں بھی، باہر کے جتنے بھی ملک ہیں، ابھی 20-25 سال پہلے ایک نیا قانون آیا کہ بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دینا ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آتے ہی کہہ دیا کہ بیٹوں کی طرح بیٹیوں کو بھی جائیداد کے اندر حصہ دینا ہے۔ پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان کیے ہیں خواتین کے اور جو عزتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، اس معیار کو ہماری بیٹیوں کو پہچاننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین میں جو ہمیں روح عطا فرمائی ہے وہ اس بات کی تمیز کرتی ہے کہ آپ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، چاہے وہ مرد کا یا عورت کا۔ اس کا استعمال کہاں کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا تو آپ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو آپ فائدہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین رکھیں جتنی بیٹیاں ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف لائے، امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں، جب ابھی دین آبیاری کے دور میں تھا، ابھی دین کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح کر دی۔ دل کی تختی پر لکھ لیجئے سب لوگ، ساری بیٹیاں، مائیں، بہنیں، محمد رسول اللہ نے بات واضح کر دی تھی کہ کسی قیمت پر بھی کسی بھی انسان کے ساتھ اس کی رنگ کو لے کے، اس کی نسل کو لے کے، اس کے مذہب کو لے کے آپ بھید بھاؤ نہیں کریں گے۔ گھر میں اگر کسی بہن نے، اگر کسی بیٹی نے برتن الگ کر رکھے ہیں، اپنے الگ ہیں اور نوکروں کے الگ ہیں، تو اس کو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھ نہیں آیا ہے۔ اسلام نے کائنات کے سامنے سب سے خوبصورت بات ہی یہی رکھی ہے کہ اللہ کریم کی عبادت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کائنات میں انسانوں کے درمیان برابری کی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ کائنات میں انسانوں کے درمیان برابری کا جذبہ نہیں رکھتے تو پھر وہ برابری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بہت سے مسائل کے اوپر آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، کہ فلاں مسئلہ ایسے، فلاں مسئلہ ایسے۔ اس بات کو ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جو فروعی مسائل ہیں وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہیں، آپ کو دوسرے پر فتویٰ دینے کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ بیماری عام ہے لوگوں میں، ہم یہ سمجھتے کہ ہم جج لگ گئے ہیں دوسروں پہ، اور جس کا دل چاہ رہا ہے اس کے خلاف، فلاں نماز نہیں پڑھ رہا، فلاں نے یہ کر دیا۔ نہیں، اس کام کے لیے امام کو جمعے کے دن اختیارات دیے گئے کہ تم ممبر پہ کھڑے ہو کے سارا ہفتہ جو معاشرے میں خرابیاں آئیں بنا نام لیے ان کی گفتگو کرو گے تاکہ معاشرے میں سے وہ برائیاں ختم ہو۔ ایک دوسرے پہ جج تھوڑی لگایا،
یہ تھوڑی کہا کہ آپ ایک دوسرے کو تانے دیتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں۔ قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پر ان عیبوں کو سپلائی کرتے ہیں۔ معاشرے میں جو عبادات ہیں، عبادات آپ نے سنا ہوگا، آپ حضرات بھی، ہم بھی بڑے بڑے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، دعا کراتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیٹی تندرست ہو جائے، بیٹا تندرست ہو جائے، اچھی اولاد ہو جائے، یہ ہو جائے، 10,000 قسم کی دعائیں جو ہیں ہم کراتے ہیں، لیکن جب کوئی اللہ والا بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، فرشتے بیچ میں پرچی لگا دیتے ہیں کہ اللہ یہ جس کے لیے مولانا دعا مانگ رہے ہیں یہ تو بہت بد زبان ہے، یہ بہت غیبتیں کرنے والی ہے، یہ بہت بدتمیزی کرنے والی ہے، یہ دوسروں کا حق مارنے والی ہے، یہ دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچانے والی ہے، وہ ساری کی ساری دعائیں آپ کے اعمال کی وجہ سے روک دی جاتی ہیں۔ اسلام عبادات کو نہیں دیکھتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، ایک شخص آیا، وہ اندر گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا یا امیر المومنین یہ بہت نیک آدمی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا میں اس کو فجر میں دیکھتا ہوں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فرمایا اچھا لیکن تم اس کو گھر میں بھی دیکھتے ہو؟ کہا نہیں۔ اس کے ماں باپ کے ساتھ بھی دیکھتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ تو اس کے بیوی بچوں کے ساتھ؟ نہیں۔ فرمایا اس کا مطلب اگر اس کے ماں باپ کہیں یہ بے ایمان ہے تو یہ بے ایمان ہے، نمازی نہیں ہے۔ اگر بیوی کہے کہ یہ بدتمیز ہے تو یہ بدتمیز ہی ہے، اگر شوہر کہے کہ یہ بیوی خراب ہے تو اس کا مطلب خراب ہے۔ دونوں کا آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کو قائم کرنا اللہ کریم کو پسند ہے۔ آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا ہوں، دنیا جب بنائی اللہ کریم نے، سیدنا آدم علیہ السلام کو، جب آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کو بنایا تو وہ اداس رہتے تھے۔ جنت میں جب بھیجا نا ابا جی کو تو اداس رہتے تھے، تو اچانک ایک دن اماں حوا علیہ السلام کو جب پیدا کر دیا گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ کائنات میں اب تک جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں سب سے زیادہ خوبصورت ہم سب کی ماں اماں حوا علیہ السلام، سب سے زیادہ خوبصورت۔ اب جب وہ بھی آ گئی جنت میں، سنیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بہن آئی ہے تمہاری، دنیا والوں کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری ماں ہے، چاچا ہے، تائی ہے، نہیں 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 نہیں۔ کائنات میں جب انسان کو پیدا کیا، قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا، جب انسان کو پیدا کیا، ایک مرد کو ایک عورت کو، تو کیا فرمایا اللہ کریم نے؟ فرمایا آدم یہ تمہاری زوجہ ہے، یعنی انسانوں میں جو آپس میں رشتہ داری ہوئی اس میں سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، ماں اور باپ کا رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کریم کو اتنا پسند ہے، یہ رشتہ اتنا پسند آیا کہ کائنات کی ابتدا اس سے کر دی۔ کوئی بڑی بات تھوڑی تھی، ماں باپ کو بھیج دیتے پہلے، کوئی بڑی بات تھوڑی تھی، 10 بھائی آ جاتے، 10 بہنیں آ جاتی ہیں، الگ الگ خاندان آ جاتے، لیکن اللہ کریم کو انسانوں میں یہ رشتہ اتنا معتبر لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ کریم نے اس کے ذریعے انسانوں میں پہلی رشتہ داری فرمائی اور حکم ہوا آدم علیہ السلام کو یہ تمہاری زوجہ ہے، تمہاری بیوی ہیں۔ اب اندازہ یہ لگا لیجئے کہ جو بیویاں اور جو مرد آپس میں اس رشتے کو اگر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کریم کی سب سے جو ہے اچھی چیز کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے پیاری چیز کو جو اللہ کریم نے سب سے پہلے پسند فرمائی ہے۔ اس کو درست رکھنا نیکی کی بات ہے، اس کو بہترین چلانا ثواب کا کام ہے، اس کو ماڈل بنا کے رکھنا دوسروں کے لیے یہ محبت کی علامت ہے۔ زندگی تو سارے ہی گزارتے ہیں لیکن بہترین زندگی ان کی ہے جو ایک آئیڈیل کے طور پر معاشرے میں لوگوں کے درمیان آئے ہوں کہ ہاں ہم بہترین آئیڈیل بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وقت بھی بہت کم ہے، ابھی ہمیں مدرسے میں جانا ہے، تو بہنوں کو بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت اعمال کی ہے، عبادات کی نہیں ہے۔ عبادات کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں۔ وجہ تسمیہ سمجھے نہیں آپ، میں دیسی طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ پنڈال لگایا ہے، یہ مائک لگایا ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے،
یہ پنڈال، یہ مائک، یہ کرسیاں ہمارا مقصد، بول لیجیے یہ مقصد ہے جی؟ نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ آپ سب بھی آئیں، ہم بھی آئیں، بیٹھ کے اللہ رسول کی بات کریں، لیکن یہ بات کرنے کے لیے یہ اس مائک کا، پنڈال کا، کرسیوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب پتہ یہ لگا کہ دو حصے ہیں ہر ایک پروگرام کے، ایک پروگرام کی ضرورت ہے، ایک پروگرام کا مقصد۔ آسانی سے سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ ایک پروگرام کی ضرورت ہے اور ایک پروگرام کا مقصد ہے۔ یہ نماز ہے، وہ ضرورت ہے، نیک بننا مقصد ہے۔ نماز فرض ہے، انکار نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ضرورت ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نیک بننا۔ اچھا نماز پڑھ رہے ہیں، نیک نہیں بن رہے، تو اس کا مطلب صرف ضرورت پوری کر رہے ہیں، مقصد تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو۔ اگر آپ کی نماز آپ کو برائی سے نہیں روک رہی، بد نظری سے نہیں روک رہی، بد زبانی سے نہیں روک رہی، بد کرداری سے نہیں روک رہی، ٹھگی مارنے سے نہیں روک رہی، تو وہ ہو ہی نہیں رہی۔ میرے والد صاحب مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کہا کرتے تھے کہ حضرت تو نماز پڑھنے سے بھی گناہ نہ چھوٹے، تو فرمایا اور اچھی طرح پڑھو نا، اور اچھی طرح پڑھو۔ اس وقت تک پوری طاقت سے اچھی طرح پڑھنے کی ریہرسل جاری رکھو جب تک گناہ چھٹنے لگے، جب چھٹنے لگے پھر اطمینان رکھو کہ اب ہو رہی ہے۔ اب مولانا سے کیا پوچھنا نماز ہوئی نہ ہوئی؟ نماز پڑھ کے اگر کوئی بندہ مسجد سے نکلے اور کسی بیٹی کی طرف، اب بیٹی مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو، بیٹی مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، اب نماز پڑھ کے نکلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے لایا گیا، وہ لڑ پڑی تھی کہیں جنگ میں صحابہ کرام سے، بہت دور سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کر لیا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والی چادر اپنے کندھوں سے اتاری اور ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے ذرا جاؤ تو اس بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ہماری چادر اس کے سر پہ ڈال دو۔ جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو اس صحابی نے ادب کے ساتھ یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بیٹی گرفتار کر کے لائی جا رہی ہے وہ دشمن کی بیٹی ہے، اور یہ جو آپ کی چادر ہے یہ رحمت والی چادر ہے۔ کون سی چادر ہے جی؟ رحمت والی، طٰہٰ یاسین والی، مدثر والی چادر۔ پتہ ہے کون سی چادر آپ کو؟ ابھی نہیں پتا۔ جب جبریل آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سے ملوانے لے کے جانا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں اس کمرے میں اکیلے آرام فرما تھے، تو جبریل گئے تو دیکھا نبی علیہ السلام تو سو رہے ہیں، تو اللہ سے پوچھا تھا کہ میرے رب آپ کے نبی کو آواز دے کے اٹھاؤں، اور فرمایا نہیں، ایسا کون ہے جو میرے نبی علیہ السلام کو سوتے ہوئے آواز دے کے اٹھائے، وہ پریشان نہ ہو جائیں، آواز نہیں دو گے تم۔ تو جبریل نے پھر پوچھا یا اللہ ہاتھ لگاؤں، دباؤں؟ فرمایا میرے نبی علیہ السلام کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر جبریل نے پوچھا یا اللہ اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، سیدھا گھوم جا پیروں کی طرف، زمین پر گھٹنے لگا، اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ محمد رسول اللہ کے طلبوں کے ساتھ لگا دے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل جائے۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں یہ پتہ لگ جائے چادر کس کی ہے۔ رحمت والی چادر، جن کے قدموں کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں، اور شب معراج جب ایک مقام پر جبریل علیہ السلام کو روک دیا گیا تو سارے فرشتوں نے دم بخود ہو کے پوچھا تھا کہ آپ تو پوری کائنات کے فرشتوں کے سردار ہیں، کیا اس سے آگے نہیں جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب اس سے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو صرف محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہ رحمت والی چادر نبی علیہ السلام نے اتاری، صحابی کو دی، فرمایا بھاگ کے وہ بیٹی آ رہی اس کا سر ڈھک دو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی بیٹی، ناراض ہو گئے۔ سنو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کان کھول کے سن لو، فرمایا بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ پھر وہ اپنی ہو یا کسی پرائے کی ہو۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اگر آپ انسانوں سے ہمدردی نہیں رکھ سکتے
تو پھر ابھی آپ کے اندر دین جو ہے وہ اترا نہیں ہے. دین اسی وقت اترتا ہے جب آپ دوسروں کے ساتھ ان کے مذہب کی بنیاد پر، ان کی برادری کی بنیاد پر، ان کے رنگ کی بنیاد پر. بھارت کے مسلمانوں نے اپنے اوپر یہ ظلم کیا. بعض اوقات بعض جگہ پہ انہوں نے کہا کہ ہماری فلاں برادری فلاں برادری، کوئی برادری ایسی ہی نہیں جو اپنے آپ کو عزت دار کہہ سکے. ان کو صرف اس لیے بنایا کہ ہماری پہچان ہو جائے کہ کون کس کنبے سے تعلق رکھتا ہے. عزت دار وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں جتنی بہنیں ہیں. اگر سانس بہت زیادہ تانے دے رہی ہے تو برداشت کر لیجئے، وہ تو شاید نہیں ہٹیں گی کیونکہ انسانی فطرت ہے، لیکن آپ برداشت کریں گی تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا. اور اگر ساس بہو سے زیادہ پریشان ہے، وہ اپنے دل میں تھوڑی بڑی جگہ بنا لیں گی تو اللہ کریم ان کے گھر میں برکت دیں گے، تو ان کو بھی زیادہ ثواب ملنے والا ہے. بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا ہے جو پھٹ سے جواب دے دے. آپ بڑا کس کو سمجھتے ہیں بھائی؟ جس کے پاس گاڑی بڑی ہو، کوٹھی اچھی ہو. کون بڑا ہے؟ جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، جو بولتا بڑی ہو؟ نہیں 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 نہیں. جو اپنے اختیار ہونے کے باوجود اپنے غصے کو ضبط کر لے، اختیار ہونے کے باوجود چھوٹے سے جھک کے ملے، وہی آدمی تو بڑا ہے. وہی خاتون تو بڑی ہے، وہی عورت تو بڑی ہے. بڑا بننے کے لیے عمر کی ضرورت تھوڑی ہے کہ عمر زیادہ ہونی چاہیے یا یہ زیادہ ہونا چاہیے. نہیں نہیں، بڑا بندہ وہی ہے جو اپنے مزاج میں اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اس کنبے کو جوڑ کے رکھنے کی اہمیت رکھتا ہوں. اگر اس میں یہ فن نہیں ہے تو پھر وہ عمر میں بڑا ہو سکتا ہے، وہ اپنے اوصاف کے لحاظ سے بڑا نہیں ہے. یہی فن گھر کی خواتین میں ہونا چاہیے. تو یہ جو طاقت ہوتی ہے، اچھا بننے کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ نماز سے ملتی ہے. اچھا بننے کی جو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ذکر اور اذکار کے ساتھ ملتی ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو جتنی بہنیں ہیں وہ نوٹ کر لیں، ایک چھوٹی سی تسبیح ہدیہ ہے ان سب کے لیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اگر یاسین شریف پڑھیں تو بہت بڑی بات ہے. تو اللہ کریم اس کے بے انتہا، پھر تو کسی اور عمل کی ضرورت باقی نہ رہے. یاسین شریف کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے. مرد حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ درود ابراہیمی کی پڑھنی، جو نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں اس درود شریف کی جو نماز میں پڑھتے ہیں. اب پڑھنی کیسے وہ سن لیجیے. درود پاک پڑھنے سے پہلے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیجیے، درود شریف پڑھنا شروع کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. جب لفظ حمید مجید پر آ جائیں گے تو تسبیح پڑھنا شروع کرنا ہے. 100 بار کہنا ہے حمید مجید حمید مجید حمید مجید. بہت آسان کام ہے. کتنی بار پڑھنا ہے جی؟ حمید مجید کتنی بار؟ اب یہ آدھا درود پاک ہوا، پھر اگلا پڑھیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا. یہ پھر دوبارہ حمید مجید کتنی بار؟ 100 بار. تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے گی. دل کو درست کرنے کے لیے، جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، بیماریوں کے لیے، زبان کی درستگی کے لیے، مزاج کی درستگی کے لیے، گھر کے مسائل کے لیے، جتنی پریشانیاں، جملہ تکالیف، ان کے لیے یہ اللہ کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درود پاک ہے اور اس میں یہ جو اللہ کریم کا نام بیچ میں شامل کیا گیا ہے، یہ تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا. پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی. دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستو، امید کی جاتی ہے کہ حضرت شاہ امام پنجاب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں.